السلام علیکم جی، صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی، اور آج کی صبح کا آغاز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کریں گے. ماہ ربیع الاول ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور آج جس چیز پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ جس معاشرے میں یا جس زمانے میں یا جس دنیا میں جس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کا حال کیا تھا ان کی ولادت سے پہلے. اب اس میں دو تین اسپیکٹس آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ مذہبی طور پر وہ زمانہ کیسا تھا کہ بت پرستی کھلے عام ہو رہی تھی، بت پرستی ہی دین سمجھا جاتا تھا، اور بت پرستی کی بھی ایسی ویریشنز تھیں کہ درختوں کی بھی پوجا ہو رہی تھی، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کا کو معبود مان رہا ہے. بنیادی طور پر بتوں کی طرف رغبت اور بتوں کو اپنا معبود ماننے کا سلسلہ تھا. اور ظاہر ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا اس وقت سے، جب سے مطلب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھا ہے کہ جب وہ بت تھے اور انہوں نے بتوں کو توڑا اور پھر ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی. وہ سارا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن مذہبی طور پر یہ بت پرستی کا دور ہے، اور بت پرستی بڑے ناموں سے بت بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک شخص الگ الگ بت کی پوجا کر رہا ہے. اس میں بھی ڈویژنز ہیں، اور ان سب بتوں کو سب سے بڑا خالق مالک معبود سمجھا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہو گئی کہ جو ریلیجس ڈکلائن اس سوسائٹی کا یا اس وقت کی دنیا کا ہم دیکھتے ہیں. دوسرا مورل ڈکلائن، وہ بھی ایک ایسے لیول پر تھا کہ جس میں دنیا کی ہر برائی جو سوچی جا سکتی ہو وہ وہاں پر موجود تھی. مطلب یہ کہ اگر ہم جوئے کی بات کریں، شراب کی بات کریں، زنا کی بات کریں، ایک جھوٹ کی بات کریں، غیبت کی بات کریں، تجارت میں لین دین میں غلط رویوں کی بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات تھے ان میں غلط رویوں کی بات کریں، بیٹیوں تک کو زندہ درگور کرنے کی بات تھی. اگر کوئی مر جاتا تھا، خاص طور پر ہم اگر اس عرب کے معاشرے کی بات کریں، اگر کوئی باپ مر جائے تو ماں جو ہے وہ اس کے سب سے بڑے بیٹے کی میراث میں آ جاتی تھی. بہت ساری ایسی برائیاں تھیں جن کو آپ سوشل ایول کہہ سکتے ہیں. تو ایک ایسا معاشرہ جو کہ سوشلی بھی کرپٹ ہو چکا ہو، مورلی بھی کرپٹ ہو چکا ہو، ریلیجسلی بھی کرپٹ ہو چکا ہو، اس معاشرے میں ایک کرن پھوٹتی ہے جس کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس معاشرے کو تبدیل کرنے کا سفر انہوں نے شروع کیا. اس سفر میں پہلے 40 سال اپنے آپ کو بغیر دعوت تبلیغ، دعوت دین کے انہوں نے منوایا، اور پھر جب دعوت دین شروع کی تو اس کے ذریعے دنیا کو چینج کیا. تو اصل جو چینج میکر ہیں، جنہوں نے دنیا کو تبدیل کیا، اور بالکل دنیا ایک یوں کہیے کہ وہ پستی میں تھی، اور اس پستی سے اس نچلے درجے سے اٹھا کر انسان کی ورتھ اور ویلیو، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، وہ ایک چیز وہ ہسٹری پڑھنے سے، سیرت پڑھنے سے ہمیں پتہ لگتی ہے. اور یہ چیز ناظرین آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں میں تو یہ چیز ظاہر بدل گئی، لیکن ویسٹرن ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں بڑے عرصے تک بعد میں بھی یہ غلامی اور وہ اپارٹائڈ کہ بھئی گورا کہیں اور رہے گا، لیکن جس کی چمڑی کا رنگ ذرا سانولا ہے، سیاہ ہے، تو وہ دوسری سائڈ پہ رہے گا، وہ اس طرف نہیں آ سکتا، وہ صرف ہمارے بچوں کے دیکھ بھال کے لیے ہے، گھر کی کچن صفائی ستھرائی کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو سوشل ایونٹس ہیں، یہ بعد میں بھی ان سوسائٹیز میں رہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جو دنیا میں شاید جس نے، بلکہ ایسے کہیں کہ جس نے اس ساری چیز کو بدلا، دنیا کے منظر نامے کو بدلا، اور ان ساری چیزوں کو کہہ دیا کہ یہ غلط ہیں، اور بتایا وجوہات کے ساتھ کہ کیوں غلط ہیں، کس طرح سے ان کا اثر جو ہے ہماری سوسائٹی میں منفی ہوتا ہے، ہمارے لوگوں پہ، ہمارے رشتوں میں، رویوں میں، سوشلی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ تبدیلی کا ایک پریکٹیکل ماڈل کر کے دکھا دیا. اور پھر اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1450-1500 سال کے بعد ہم پھر اس ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں اور دوبارہ سے وہ اصول اپنی زندگی پر لاگو کریں. یہ بات بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور لے کر آپ کو 60 سیکنڈز دکھاتے ہیں آج کیا ہے خبروں میں. کسی کو بھی اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے نہیں دیں گے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ. نواز شریف کی واپسی، شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں کو 21 اکتوبر سے قبل بیرون ملک سفر نہ کرنے کی ہدایت. ایچ ای سی نے سندھ بھر کی جامعات کو 4 ارب 39 کروڑ روپے سے زائد کی گرانٹ جاری کر دی.
सानहा बल्दिया केस, हमाद सिद्दीकी का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक और बैंक अकाउंट बंद करने का हुक्म। एंटी करप्शन ने खावर फरीद मानेका को गिरफ्तार कर लिया। कराची लाहौर को पीछे छोड़ते हुए आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड को भारतीय वीज़े जारी कर दिए गए। अमेरिका में सरगर्म सिख रहनुमाओं को भी भारत से खतरा, FBI ने वार्निंग जारी कर दी। नाइजर में फौजी बगावत, फ्रांस ने अपना सफीर और फौज वापस बुलाने का फैसला कर लिया। जी ये थी 60 सेकेंड न्यूज़, और इसमें ख़ास ख़बर मुझे जो नज़र आई वो ये कि BJP के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मामलात हुए हैं, जो जराइम हुए हैं, और वो एक हुकूमती सरपरस्ती में हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बस फिर दुनिया को नज़र तो आता है मगर दुनिया खामोश रहती है। ये है दुनिया बस अब बोल पड़ी है ना। अब उस एक सिख ने हो सकता है कि उसके ये नसीब में लिखा हो, हो सकता है उससे लाखों मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों की इंडिया में और जो है वो तकदीर बाकी दुनिया में जान बच जाए। बिल्कुल। और बिल्कुल तो हो सकता है कि वो एक सिख जो खुद तो अपनी जान से गया, लेकिन ये है कि हो सकता है उससे एक ऐसी मूवमेंट चले। कनाडा जैसा मुल्क है जिसके साथ बाकियों को मजबूरन आना पड़ रहा है। अगर कोई आम मुल्क होता, अगर यही आवाज़ पाकिस्तान उठाता या कोई भी और मुल्क उठाता तो मजाल है कि किसी के कान पे कोई जू नहीं थी। होता है ना, लेकिन उसकी बड़ी वैल्यू होती है, उसकी बड़ी वर्थ होती है। बिल्कुल। नजर साहब की भी वैल्यू है, नजर की भी वैल्यू है, और उनकी भी वैल्यू है जो उनमें से ही हैं। हम तो वो है ना लेसर, वो जिसको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। तो हम सारे तो वो हैं, मुसलमानों से वैसे खार है उनको, तो वो तो वैसे पसंद नहीं है। तो जब उन्हीं का अपना एक छोटा भाई कह रहा है कि भाई ये तो मेरे साथ जुल्म हो गया, तो फिर इसलिए बड़े भाइयों को टेंशन ज्यादा हो गई, वरना हम कहते रहते तो शायद कुछ ना होता। तो एक शख्स, जी मैल्कम एक्स के साथ भी उसकी बायोग्राफी पढ़े, वो एक शख्स था, उसने देखे बड़ी तब्दीली लेकर आया। फिर उसके बाद जॉर्ज फ्लॉयड, बहुत सारे ऐसे एक एक शख्स, एक एक वाकया जो है वो ज़रा तब्दील करता है दुनिया को। तो ये चीज़ है, हो सकता है ये वो वक्त हो, ये वो वाक़या हो जिसकी वजह से ये मामला जो है वो तब्दील हो। अच्छा, मुसलमानों की हालत से ज़िक्र आगे बढ़ाता हूँ मैं। और हम मुसलमानों में ना एक चीज़ होती है उम्रा जिसको कहते हैं, या हज जिसको कहते हैं। तो एक चीज़ हमारे यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट जो कि बड़ी महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई, दूसरी तो अभी भी नहीं मिल जाती। आप लोगों के लिए सस्ती होगी, बहुत सारे नहीं हमारे लिए। देखें जो भी बंदा इस मुल्क में, देखें फैसला उसका होना चाहिए। तो जो सस्ती क्यों कह रही हैं आप? नहीं, हज तो महंगा है ना, हज तो 10 लाख 12 लाख तो हर एक के लिए ही महंगा है। मैं कह रहा हूँ उम्रा भी महंगा है, हज के साथ साथ उम्रा भी महंगा हो गया है। अच्छा, अब है क्या, अब हमारे लिए एक फैसिलिटी आ रही है आज़मीन के लिए। मुख्तसर दौरानिया का हज पैकेज मुतारिफ करवाने का ऐलान किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। पहले हुकूमत की तरफ से 40 दिन का होता था ये पैकेज, हुकूमत की तरफ से जो हज होता था। अब मुख्तसर दौरानिया का जो हज है उसका ऐलान किया जा रहा है। निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद साहब ने अपने बयान में कहा है कि 2024 में 18 से 20 रोज़ का हज पैकेज भी दिया जाएगा। अच्छा जी, और ये मुख्तसर हज या 40 रोज़ से हज के मुतालिक जो फैसला है वो जज कराम कर लें कि भाई आपको किस में जाना है, कौन सा अवेल करना है पैकेज। और उन्होंने ये भी कहा कीमत भी सस्ती होगी फिर। जी, हमारी कोशिश ये होगी कि मुख्तसर दौरानिया हज जो है उसके अखराजात जनरल हज के बराबर हो। जी ठीक है, बराबर हो कीमत। मुझे तो टर्मिनोलॉजी पे हंसी है जनरल हज भाई को। जनरल मतलब 40 डेज पैकेज ना, 40 दिन के हज पैकेज, 40 दिन चलो छोटा करके उसको अजीब सा बना दिया बिल्कुल। तो बेसिकली जो लोग आखिरी दिनों में जा रहे होते हैं तो चीज़ें महंगी हुई भी होती हैं, तो इस वजह से उसका जो मामला है वो ज़रा महंगा ही रहता है। तो बहरहाल अब ये एक ऑप्शन आ रहा है और हुकूमत की तरफ से ये वाला ऑप्शन होगा। तो अब देखते हैं कि ये कितना जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। पिछले सालों में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के लिए ये अखराजात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर थे, लोग नहीं इसको अवेल कर पा रहे थे। और सरकारी जो दरख्वास्तें थी उसके हवाले से भी बाद में पता चला था कि जी कम आई हैं दरख्वास्तें, फिर पता चला नहीं ज़्यादा आई हैं। लेकिन ये कि बहरहाल इट वॉज अ केओस, ये प्रॉब्लम ऐसा ही है, बिल्कुल तो ये प्रॉब्लम थी जी। कियोस तो खैर हमारे यहाँ एक आम मामूल की बात है। और कियोस सबसे ज्यादा कहाँ नजर आता है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आपको कियोस नजर आएगा? क्रिकेट में कियोस नजर आता है। आखिरकार वीजे इशू हो गए। वो इंडिया की हठधर्मी देखो, पाकिस्तान का 29 सितंबर को मैच है, अभी 29 सितंबर परसों, ठीक है, और वो मैच किससे है? न्यूजीलैंड से। और वो मैच कौन सा है? वार्म अप मैच है। उसके अंदर उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी पब्लिक नहीं आएगी देखने के लिए। पब्लिक हालांकि देखना चाहती है मैच, भाई पाकिस्तान का मैच है, लोग देखना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं आएगा, बंद करो स्टेडियम के दरवाजे, पाकिस्तान का मैच क्यों? तो ये तो अब ICC जो है ना इनका है सारा,
اور کیا. آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, اندھے کانے تو نہیں بیٹھے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہو جاتے ہیں. اور کیا, وہی میں نے کہا نا, ان کا اب خیر جس نے جو کھڑا ہوا ہے انڈیا کے خلاف وہ ان میں سے ہے, اگر ہم میں سے ہوتا تو پھر وہ بھی ایسے ہی رہ جاتی بات. لیکن چلو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. بہرحال جو کیوس کی میں بات کری تھی پاکستان میں, بلکہ مجھے ایگزیکٹلی انڈیا کو نہیں پتا کیونکہ میں انڈیا گئی نہیں ہوں, وہاں پر بھی حالات کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اگر ہم سڑکوں کی بات کریں, روڈز پہ کیا ہوتا ہے, بے ہنگم ٹریفک ہے, کوئی سگنل فالو نہیں کر رہے ہوتے, مطلب ایک عجیب لینز فالو نہیں ہو رہی ہوتی, ڈسپلن نہیں ہے ہمارا. بہرحال کرکٹ ٹیم کے جو ہمارے کپتان ہیں بابر اعظم, ان کا دوران ڈرائیونگ جو ہے چالان ہو گیا. اوہ اچھا بھائی, پہلے خبر آئی تھی کہ وہ, پہلے کیا خبر آئی کیا کہ وہ ٹریفک پولیس کے پاس رکے اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچوائی. اچھا پہلے خبر یہ آئی, پھر بعد میں یہ آئی کہ بھائی معاملہ یہ تھا. اچھا بتائیں کیا. ٹریفک پولیس کے مطابق ہوا یہ ہے کہ بابر اعظم کا چلان 17 ستمبر کو ہوا تھا, اور پولیس کا کہنا یہ تھا کہ بابر کو گلبرگ میں لین وائلیشن پر روکا گیا ہے, اور ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا. بابو ڈرائیونگ لائسنس تو ہوتا ہے, بس ہم دیتے نہیں ہیں. ہوتا ہے سب کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے, دیتے نہیں ہے کیونکہ وہ پتہ نہیں کہاں کس سلطان کی کھوہ سے جا کے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کا راستہ بھی آج تک تو بڑا آسان سسٹم ہو گیا. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, کس دور میں رہ رہے ہیں؟ نہیں کیا ہو گیا شفا, میرا ابھی کچھ دن پہلے چلان ہوا ہے. کس شہر میں؟ اس شہر میں. ہاں, اسلام آباد از ڈفرینٹ, لاہور از ڈفرینٹ, کراچی از ڈفرینٹ. بالکل. اسلام آباد میں تو وہ آپ کو الیکٹرانک آ گیا, وہ مشین دکھائیں گے فوراً آپ کو, وہ بتائیں گے آپ پیمنٹ کر دیں, آپ اپنی ایپ سے, جو آپ کی بینکنگ ایپس ہیں اس میں سے آپ پیمنٹ بھیج دیں ان کو, اور وہ فوراً ہو گیا. تو وہ بابر کا جو چلان ہوا, ہاں وہ کتنے کا تھا؟ وہ تھا جی, ٹریفک وارڈن نے بابر اعظم کا 2000 روپے کا چلان کیا, لین وائلیشن لاہور میں, اور یہ سارا سلسلہ ہوا. یہ تصویر کھنچوا کے چھوڑ دیتا ہے, بچوں کے لیے سیلفی لے لیتا ہے یار. نہیں پورا نہیں, جب شاہد خاقان عباسی اور پولیس ہے اور کیا سینیٹرز کو ہوتا رہا ہے تو پھر سب کو ہی ہوگا بھائی, ایسے ہی ہے. چلو وہ ایک اور کیوس تھا بھائی, وہ انڈیا سے ایک اور کیوس آیا ہے. ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو آئی ہے کرکٹ سے ریلیٹڈ, مطلب ویڈیو کہہ لیں اس کو, طوفان تھا بھائی اس میں. اور گوتم گمبھیر جو ہے انڈیا کے کھلاڑی تھے سابق, انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ایکس اپنے اکاؤنٹ پر. اس میں دیکھا یہ جا سکتا تھا کہ بھارت کے لیجنڈری بالر جو تھے مچلنا دیو, ان کو اغوا, کپل دیو, ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. جی اچھا, ان کے ہاتھ بندھے تھے, منہ پہ پٹی تھی اور سب اس طریقے سے. گوتم گمبھیر نے پوچھا کیا کسی نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, تو اور امید ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. تو بہرحال اور وہ ٹھیک ہے, اور بعد میں علم یہ ہوا کہ وہ محفوظ ہیں, اور ویڈیو بیسکلی ایک ایڈ کا حصہ تھی. ٹھیک ہے, چلو بھائی, ان کا ڈرامہ ہی نہیں ختم ہوتا بھائی, ادھر دنیا پریشان تھی. واقعی یہ تو کیوس تھا سوشل میڈیا پہ بڑا کہ کپل دیو صاحب جو ہیں یہ اغوا ہو گئے ہیں, یا جو بھی ان کا سلسلہ ہے. جی تو چلو بھائی, پیسے ویسے کما رہے ہیں, ایسے ہوتا ہے. اوکے بھائی ٹھیک ہے, پیسے ویسے کما رہے ہیں, صحیح ہے, سمجھ آ گئی. تو حلال پیسے کما رہے ہیں, ایڈ میں کام کر رہے ہیں, کیا ہے. ہاں, اور کیا پرابلم ہے. بالکل کوئی وہ سیسیلین مافیا تھوڑی ہے وہ کوئی. ہاں, سیسیلین مافیا کی اب کیسے یاد آئی ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں گے. انسان کے ہر چیز, مطلب انسان ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے لیکن وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا. کسی بھی آپ کا پیسہ ہو, جائیدادیں ہو, موت اٹل ہے, جس کو کہتے ہیں نا اٹل, وہ ٹلے گی نہیں. جس مومنٹ پہ آنی ہے وہ اس مومنٹ پہ آئے گی. اٹل ہے. یہ بات اٹلی کا جو سیسیلین مافیا کا باس ہے, مسٹیو میسینا دینارو, بڑا عجیب سا ان کا نام ہے, لیکن ان کے متعلق یہ کہی جا سکتی ہے, جو 30 سال تک پولیس سے بھاگتا رہا, لیکن جب پکڑا گیا تو چند ماہ سے زیادہ جی نہیں سکا. اور اس شخص نے اپنی زندگی میں اتنے قتل کرائے تھے کہ ان کا شمار بھی مشکل تھا, وہ خود بھی نہیں گن سکتا تھا. اور وہ خود یہ کہتا تھا کہ اس کے جو مقتولین ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ اسے کئی قبرستان بھرے جا سکتے ہیں. مطلب وہ بتا نہیں سکتا, اتنا بڑا نمبر تھا. اور اسے پولیس نے اس وقت پکڑا جب وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کینسر کے علاج کے لیے کیموتھراپی کرا رہا تھا اپنی, اور اس کی ماں کے گھر موجود کرسی کے پائے سے, جس کو کہتے ہیں بندھی, ایک میڈیکل کی پرچی ملی تھی جس پر اس کا بیماری اور وہ سارا جو کچھ تھا, کچھ ڈیٹیلز اس کی لکھی ہوئی تھیں, اور اس سے ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ کہاں پر موجود ہے. پھر چونکہ جو دینارو ہیں انہوں نے اپنی شناخت بدل لی تھی, تو اس لیے پولیس نے پورے ملک کا صحت کا جو ریکارڈ تھا وہ چھان مارا, اور ان تمام مریضوں تک وہ پہنچے جو اس پرچی پر لکھی بیماری میں مبتلا تھے. یعنی کہ ایک ایک مریض جو اس بیماری میں تھا ان سب کو انہوں نے دیکھا, صرف اسے ایک بندے کو ڈھونڈنے کے لیے. اور یوں 30 سال بعد سیسیلین مافیا کا جو باس ہے اس کی گرفتاری ممکن ہو سکی. اور اس نے گرفتاری پہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ تو میں بیمار ہوں, اس لیے تم نے مجھے گرفتار کر لیا. جی کانفیڈنس ہے بھائی, کانفیڈنس تو تھا خیر ایسا, لیکن اس نے یہ بات کہی. اور بیسیکلی اس بندے
کے شبے میں اتنے بندے گرفتار کیے گئے ہیں. ہاں بالکل بالکل, کیونکہ یہ تو بھیس بدل بدل کے ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا. کئی مرتبہ پولیس نے کوشش کی, نہیں گرفتار ہو سکا, دوسرے لوگ گرفتار ہو جاتے تھے اس کے چکر میں, پھر پتہ چلتا تھا کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں ہے, آئیڈینٹی اتنی بدلی ہوئی تھی نا اس کی. ایسا تھا یہ معاملہ اس کا. بہرحال ایک تو یہ گرفتاری ہوئی, دوسرا ایک ویڈیو وہ آئی ہے سوشل میڈیا پر, ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں پولیس اہلکاروں نے ایک شہری پر تشدد کیا ہے, اور وہ ویڈیو جو ہے بیسیکلی پولیس کا رویہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئٹہ کے کسی علاقے کی یہ ویڈیو ہے, شہباز ٹاؤن اس کا نام بتایا جا رہا ہے. وہاں پر بجلی چوروں کے خلاف ہو رہی تھی کارروائی, اور ایک شخص کو گرفتار کیا گیا, اس نے مزاحمت کی. اس کے بعد پولیس والوں نے اس کو مزاحمت کا جو جواب دیا, انہوں نے کہا بیٹا ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ مزاحمت کا کیا جواب ہوتا ہے. شدید تشدد ہوا, کپڑے وپڑے پھاڑ دیے اس کے, کلاشنکوف کے بٹ مارے اس کو, اور بیسیکلی اس کا اندازہ یہ آ رہا ہے سامنے کہ تقریباً 20,000 روپے اس نے دینے تھے. اب 20,000 روپے اتنی بڑی رقم تم نے دینی ہے تو ایسے تم کرو گے کیا؟ 20,000 روپے کوئی معمولی رقم ہوتی ہے؟ نہیں تو وہ 8,000 روپے وزیر اعظم ہاؤس نے بھی تو ادا کرنے ہیں, بجلی کے بل کے نادرہندہ تھے, ہم نے ہی خبر دی. 8,000 تھے نا, 8,000 کم ہوتے ہیں, 20,000 زیادہ ہوتے ہیں. میں نے تو آج تک تو یہی سنا ہے کہ 20,000 روپے بہت ہوتے ہیں, شدید رقم ہوتی ہے. ہوتی تو 8,000 بھی بڑی رقم ہے, کوئی چھوٹی نہیں ہے. ہاں باقی کروڑوں وروڑوں جنہوں نے دینے ہیں ان کی خیر ہے, ان کی خیر ہے, وہ ایوان شیوان میں بیٹھے ہیں نا سارے, تو ان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں, ان کو چھوڑ دیں. یہ 20,000 روپے والا معاملہ تھا. اور پھر بہرحال آئی جی پولیس نے جو تھے, آئی جی پولیس جو ہیں بلوچستان کے, خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے 2 پولیس اہلکاروں کو معطل کیا, لیکن بیسیکلی پبلک نے بڑا شور مچایا. پوائنٹ اس کی معطلی جو ہے نا, یہ معطلی بحال ہو جائے گی پھر, نہیں لیکن 4 دن بعد بحال ہو جائے گی. پوائنٹ از کہ جو پولیس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیکاز آئی ایم پاورفل, میں پولیس ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اور میں نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, مطلب لا اینڈ آرڈر کیا مینٹین کرنا, بس میں نے تو ڈنڈا چلانا ہے, تو بس اب یہ ڈنڈا جو ہے وہ چلایا ہے, تو بس پھر ایسا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے ان کا, لیکن 20,000 روپے کی شدید بڑی رقم تھی جو اس نے ادا کرنی تھی. خیر بہرحال اسی طرح کے جو ہم, خیر یہ بس پاور کی گیم ہے ساری, وہ پاور آپٹکس جو ہے نا, یا پاور جو مائنڈ پہ کیپچر کر لیتی ہے, پھر اس کے بعد آپ اپنے آپے میں نہیں رہتے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ طاقت میں آتے ہیں تو آپ کا کردار پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. اور اس کی ایک اور مثال جو ہے, خیر وہاں پر تو سینکڑوں ہیں, یہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں بھارتی مظالم جو ہو رہے ہیں, اور اس میں بھی بڑا ہی دردناک ایسی کہانی ہے جو آپ کے سامنے آتی ہیں. مطلب ایک وہ تصویر مجھے یاد آ گئی ویسے ہی, کہ وہ ایک شخص اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں مسلمان ہوں اس لیے میرا گھر مسمار کر رہے ہیں. مطلب وہ باہر کھڑا دیکھ سکتا تھا نا, اور کیا کر سکتا تھا, تو اکیلا کھڑا تھا, اور وہ اس کا گھر گرایا ہوا تھا انہوں نے. خیر اسی طرح کی ایک اور خبر سامنے آئی, بھارتی مظالم کا شکار مسلمان باپ بیٹا جو ہیں وہ پناہ کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں, اور بھارتی مظالم کا یہ شکار ہیں 70 سالہ جو ہے محمد حسنین, اور ان کے جو 31 سالہ اسحاق امیر ہیں, ان کا تعلق بھارتی دارالحکومت نئی دلی سے ہے, اور دونوں کراچی پہنچے ہیں. انہوں نے حکومت پاکستان سے پناہ کی درخواست کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی متاثرہ بھارتی شہریوں کا کہنا یہ تھا کہ انہیں بھارت میں ہندو جو دہشت گردوں نے مطلب کئی دفعہ ظلم کا نشانہ بنایا. پاکستان آنے کی منصوبہ بندی کے تحت نئی دلی سے 5 ستمبر کو ویزے پر دبئی کا سفر کیا, اور پھر ابوظہبی سے 7 ستمبر کو افغانستان کا ویزا لیا, اور 8 ستمبر کو کابل پہنچے, اور کابل سے ہوائی سفر کر کے قندھار پہنچے, پھر ٹیکسی سے اسپین مطلب جو بارڈر ہے وہاں تک پہنچے. اور دونوں باپ بیٹے کے مطابق وہ چمن بارڈر سے ایجنٹ کی مدد سے پاکستان پہنچے. ٹیکسی والے کو 10,000 روپے انہوں نے دے کر کوئٹہ کا سفر کیا, اور پھر ٹیکسی والے نے مزید 50,000 روپے لے کر کوئٹہ سے ہب پہنچایا, اور ہب سے رکشے میں پورا ان کا ایک سفر کی ایک جرنی ہے جو آپ کو احساس ہوگا کہ مطلب ایدی سینٹر پہنچ گئے. بالکل, اور ایدی سینٹر پہنچے, اور وہاں پر انہوں نے پناہ کی درخواست ڈالی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ بیسیکلی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں, اور ایدی فاؤنڈیشن میں اب ہم رہ رہے ہیں. اب سوراب گھوٹ والا جو ہے ایدی فاؤنڈیشن, وہاں پر ہم رہ رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ بہت شدید ظلم ہو رہا ہے, اور ہم کسی بھی صورت بھارت واپس نہیں جانا چاہتے. یہ ہے معاملہ, ایسا ہی ہے, شدید عجیب سا معاملہ ہے. اور اس کی ایک اور خبر بھی آپ سن لیں. دوسری جو اینگل ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان پہنچنا کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل ہے,
کتنا آسان ہے, اس نے تو یہاں گزار کے اور آخر وہ آ گیا. پاکستانیوں کو پتا کب چلا جب پاکستان کے اندر بندہ آ گیا. الگ ہے, وہ تو الگ ہے. میں مشکل کی اسی لیے بات کر رہی ہوں کہ مطلب ڈائریکٹلی بارڈر کراس کر کے نہیں نا آ سکتا, تو اس کو تو ویزا پاکستان کا لینا پڑتا, ویزا پاکستان کا لینا پڑتا. وہ تو وہاں تو کھلاڑیوں کا ہمارے وہ ویزا نہیں دے رہے انڈیا والے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کسی کی اگر ادھر موت آئی ہو تو وہ اپنی زندگی کے لیے بھی نہیں بھاگ سکتا. میں یہ کہہ رہی ہوں اس قدر مشکل معاملات ہیں ان دونوں ممالک کے, اور حکومتیں دونوں طرف کی ایسی ہیں کہ وہ بیٹھ کر اتنی بات نہیں کر سکتی کہ بھائی نہ کرو یہ ظلم, اس طرف بھی نہ کرو, اور اگر کوئی اس طرف آنا چاہتا ہے تو ہم نے کون سا اس کو بھائی ایجنٹ بھرتی کر کے تم لوگوں کی طرف واپس بھیج دینا ہے. آنے دو لوگوں کو اس طرف. ہمارے یہاں سے بھی تو بہت سارے لوگ علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں, وہاں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر آتے ہیں. تو یہ ذرا معاملہ جو ہے اس کے اوپر مزید درکار ہے نیگوسیشنز, پلاننگ, کہ کیسے ڈیل کیا جائے. جی تو میں نے کیا کہا ہے نا, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے, بیٹھنا چاہیے وہاں پر. تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن بات ہو نا ہم نے بھی تو حل کرنا ہے اس مسئلے کو. ہم مطلب وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مارتے جائیں گے تو ہم بھی بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہیں گے. ہم نے بھی بات کرنی ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور منانا ہے. بیسیکلی تو منانا ہے ان کو کہ اپنی ہٹ درمی سے باز آئیں اور انسانیت اختیار کریں. مناتے ہیں. ایک اور ہم خبر سناتے ہیں آپ کو, شدید, یہ بھی بہت ہی ایک افسوسناک خبر. ادھار پر سود کی رقم دینے سے انکار کیا. تو ملزمان وہاں پر بھارت میں ایسے تھے کہ جنہوں نے خاتون کو برہنہ کیا اور ان کو پورے جو علاقہ تھا اس میں گھمایا. ریاست بہار کا یہ گاؤں ہے, وہاں پر ایک خاتون سڑکوں پر برہنہ حالت میں بھاگتی ہوئی نظر آئی. اپنی جان بچانے کے لیے وہ چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی. لوگوں نے اسے پناہ دی, کپڑے پہنائے, معاملہ پولیس تک پہنچا, اور پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ ایک دلت خاتون تھی. اور اس نے جو انکشافات کیے وہ یہ تھے کہ اس کے شوہر نے گاؤں کی ایک بااثر شخصیت سے 1500 روپے ادھار لیے تھے, اور یہ رقم اس نے لوٹا بھی دی, لیکن سامنے سے ہو رہا تھا سود کا تقاضا. اور وہ جو سود کا تقاضا تھا وہ اس شخص نے کہا میں نہیں دے رہا ہوں سود. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس عورت کو اٹھایا, پہلے ان کو بند کیا اس عورت کو, پھر اس کے بعد اسے برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا, اور بس پھر میں اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلی ہوں. یہ سب ہو رہا ہے. بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, لیکن وہ مٹنے کا وقت کب آئے گا یہ ہمیں دیکھنا ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. جی آپ آغاز کر لیں. صحت کا تو معاملہ ویسے ہی آپ کا ہوتا ہے, میں تو صحت مند آدمی ہوں. یہ صحت مند آدمی ہیں, ہم بیچارے بیمار لاغر قسم کے ہیں, لیکن ہمارے اس شعبے میں, صحت کے شعبے میں مسائل بھی بے شمار ہیں. اور ایک بڑا مسئلہ ادویات سے متعلق ہے جو مہنگی بھی ہیں اور کمیاب بھی ہیں, اور جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوز عوام کو لوٹ بھی رہے ہیں. انتظامیہ ان کے خلاف کارروائی کرنے میں اب تک کبھی کامیاب نظر آتی ہے, کبھی ناکام نظر آتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان سچویشنز میں کس طرح سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. حال ہی میں ایک انجیکشن کی وجہ سے 77 افراد جو ہیں وہ بینائی سے محروم ہو گئے ہیں, اور ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ اس انجیکشن میں پرابلم کیا تھی. کیا وہ جعلی تھا, کیا وہ ایکسپائرڈ تھا, کوئی اور وجہ تھی, کیا تھا. اب صحت کارڈ پر مفت علاج کی سہولت عوام کے لیے ایک بڑی سہولت تھی. یہ معلوم نہیں کہ اب یہ سہولت موجود ہے یا نہیں موجود, کن بیماریوں کے لیے موجود ہے, اگر ہے تو اس طرح کے مسائل بہت ہیں اور بے شمار ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ان مسائل کے درمیان آئی ہے نگران حکومت. ہمارے جو نگران وزیر صحت ہیں انہوں نے ایک فارما پارک کے قیام کا بھی اعلان کیا ہے. یہ منصوبہ کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا, بہت سارے ایسی انیشیٹوز ہیں جو کہ وہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل ہیلتھ منسٹر جناب ڈاکٹر ندیم جان صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ہم ایک ایک کر کے معاملات کیونکہ بہت سے ہیں ہمارے ملک کے صحت کے مسائل, آپ کو پتا ہے. بالکل, ہم سب کی صحت اچھی چاہتے ہیں. جی ہونی بھی چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ جو ایشو ہوا آنکھوں والے انجیکشن کا, اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ اس کی کیا تفصیل سامنے آئی ہے اور واٹ آر دی میجرز. بالکل, اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں, لیکن میں آپ کی وساطت سے سارے عوام کو یہ کلیئر کر لوں کہ انجیکشن ایویسٹین جو ہے یہ کولوریکٹل کارسینوما کے لیے ڈریپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اچھا, رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا جو آف لیبل یوز آفٹلمالوجسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آفٹلمالوجسٹ کی ایکسپرٹیز اور نالج کے مطابق ان کا یہ خیال ہے کہ جو ڈائبیٹک ریٹناپتیز ہے یا میکولر ایڈیما ہے یا ویسکولائٹس ہے, اس میں اس کے اچھی ریزلٹس آئے ہیں, لیکن وہ اپنے رسک پہ کر رہے ہیں. ایتھرائزڈ ول بی کولوریکٹل کارسینوما کے لیے ہے, تو وہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور بہت سارے ملکوں میں ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ پری کنڈیشن بہت ضروری ہے. اسٹرنجنٹ اسٹیرلائزڈ میجرز یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے کولڈ چین اس کا مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. آفٹلمالوجسٹ کی اسکلز بہت ضروری ہے.
تو ابھی جو حادثہ ہوا جس کا ہمیں بہت افسوس ہے اور میری ہمدردیاں ان سب لوگوں کے ساتھ ہے جو افیکٹ ہوئے ہیں, اور ہم نے تو اعلان بھی کر دیا کہ ان کو ہم فری سروسز, کوالٹی سروسز دیں گے, اسلام آباد میں بھی دیں گے اور جدھر بھی ضرورت ہے پنجاب میں, پنجاب نے بھی اعلان کیا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں, ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں, ایک ایک پیشنٹ کے پیچھے جا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ آ جائے تاکہ جلدی سے جلدی ہم اس پہ عمل کر سکیں. وہ ریکور ہو سکتا ہے ان کا ریکور جو اسٹیپٹوکوکس, اس میں 3 بیکٹیریاز ہیں, اسٹیفلوکوکس اور سیوڈوموناس. یہ سیوڈوموناس خطرناک ہے, اچھا تو اللہ نہ کرے کہ اس میں سیوڈوموناس ہو, لیکن اسٹیفلوکوکس اگر ہے تو اس میں 80% سے زیادہ تو ریکوری کی چانسز ہے اگر پرامپٹ ٹریٹمنٹ. اور اب جو دوا ہے اس کے لیے ہم نے جو میجرز لیے ہیں کہ اس کو اب ہم نے روک دیا ہے, اس بیچ کو. جی بالکل, اس بیچ کو بھی روک دیا ہے. اور اس میں ایک پریکٹس ہو رہی تھی لاہور کی کسی ہاسپٹل میں, اور ایک وہ جینیس فارماسیوٹیکل کے نام سے ایک انرجسٹرڈ اتھارٹی ہے جو اس کو ڈسپینس کر رہی تھی. یہ 100 and 200 ملی گرام میں آتا ہے, تو پھر چونکہ ضرورت افتالمالوجسٹ کو 1.25 ملی گرام کی ہوتی ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بغیر کسی لائسنس کے پیکنگ میں چھوٹی چھوٹی اور پھر اس میں جو چاہیے تھا اسٹرنجنٹ میجرز, ہمیں لگ رہا ہے ابھی افتالمالوجسٹ نے نہیں لیے, یہ لیے ہیں ابھی انکوائری جاری ہے. ہم نے ایک ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی بنائی ہے, پنجاب گورنمنٹ اس کو سپروائز کر رہی ہے, اور وہ امپاورڈ ہے کہ وہ جو بھی ڈیسیجن ریکمنڈیشن دیں گے ہم اس کی پابند ہوں گے. تو وہ تو پتہ چل جائے گا کہ لیبس کدھر سے آیا ہے اور کہاں پہ پرابلمز ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ جہاں پہ بھی اگر لیبس نظر آیا اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی, ان کو کڑی سزا قانون کے مطابق ملے گی, کیونکہ ہم اس کو ایک ایگزامپل بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا پھر کسی بھی دوائی کے ساتھ نہ ہو, کسی بھی مریض کے ساتھ نہ ہو, تو اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں اس معاملے پر کہ ہمارے یہاں پر وہ جو ایک شعر ہے نا, مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. تو ہیلتھ کے شعبے پر ہمارے بہت سارے مشکلات تو ہیں, جس میں سب سے بڑا ایشو ایک تو یہ کہ ہم ہیلتھ پر بجٹ بہت کم خرچ کرتے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کو کیا لگا کہ واقعی کیا ایسا ہی ہے, یا ہماری بجٹ کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کم تو ہے, لیکن اس کم میں کیا میکسیمم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے, یا اس میں بھی معاملات خراب ہیں؟ ایسا آپ نے میرے دل کی بات کہی. میں بجٹ کے والیوم سے زیادہ یوٹیلائزیشن کے فیور میں ہوں, کیونکہ میں خود اسی فیلڈ کا بندہ ہوں. تو میں نے دنیا میں بھی کام کیا ہے, پاکستان میں بھی کام کیا ہے. تو میری اپنی آبزرویشن ایز اے پروفیشنل, ناٹ ایز اے منسٹر, یہ ہے کہ بجٹ کی یوٹیلائزیشن جو اپنی بجٹ ہوتی ہے یا ڈونرز کی ہوتی ہے, اس میں مسئلے ہوتے ہیں. وہ کاسٹ افیکٹو میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن اس کو کاسٹ افیکٹو بنا سکتے ہیں. میں جیسے ہی آیا میں نے ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن دے دی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پرابلم کیا ہے. ہماری پرابلم ہے ورٹیکیلٹی. تو میں نے کہا کہ ہم جائیں گے ورٹیکیلٹی, فرام ورٹیکیلٹی انٹو انٹیگریشن, فرام سیلوز ٹو کولیبوریشن, فرام کاسٹ انفیکٹیونیس ٹو کاسٹ افیکٹیونیس, فرام ریئیکٹیونیس ٹو پرویکٹیونیس, اینڈ فرام اسٹیریوٹائپنگ ٹو انوویشن. سر یہ آپ کی ٹیم کو سمجھ آ گئی یہ بات ساری؟ ہاں بالکل جی, ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کو اون کر رہی ہے. اور ابھی چونکہ آغاز ہے, شروعات ہیں, تو کام تو اسی لائن پہ ہم نے شروع کیا ہے. مسائل بہت ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے, لیکن ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک ایجنڈے کے ساتھ ہے, نہ ہماری کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, نہ کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے. ایک ہی مقصد ہے, پاکستان بہتر کرنا اور عوام کو سہولیات دینا, ان کی صحت بہتر کرنا, نظام بہتر کرنا. تو ہم تو ایک فاؤنڈیشن رکھ کے پھر جائیں گے, لیکن ایک ایسا سسٹم کی فاؤنڈیشن ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ جو باقی آ جائیں ہماری بعد, تو وہ اس کے اوپر بنیاد کھڑی کریں, ان کے لیے ایسا چانس ہو کہ بس پلیٹ میں مل جائے, وہ صرف مزید بڑا. تو پلیٹ میں کیا کیا آپ تیار کریں, مطلب وہ فاؤنڈیشن کیا ہے جو ہیلتھ میں آپ ریفارم کرنے کے لیے جس طرح یہ پروگرامز میں ہم ریفارم لا رہے ہیں. ہم نے گورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری دونوں, یہ 2 ڈومین ہیں. گورننس جو ہمارا منسٹری کا کام ہے, اس میں ہم تو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہیومن انٹریکشن بہت کم ہو, اور وہ صرف نہ انسائڈ دا منسٹری بلکہ فیسلٹیز میں بھی. تو وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, وہ ول کی بات ہے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہے کس طرح سے آپ اس کو پراپرلی چینلائز کر کے آپ وہ فیسلٹیز کو بھی, منسٹری کا تو بڑا آسان ہے, ہم نے شروع کر دیا. منسٹری تو انشاءاللہ آپ کو اسی دور میں مل جائے گی کہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گی. ہمارے پروگرام بھی سارے ڈیجیٹلائز, میں کل EPI کا دیکھ رہا تھا, تو وہ ایک ڈیجیٹلائز سسٹم انہوں نے کیا ہے. لیکن خواہش یہ ہے, اور اس کے لیے میں کوشش بھی بہت کر رہا ہوں, کہ جو پرائمری لیول ہیلتھ کیئر سینٹرز ہے, BHUs ہے, RICs ہے, ان کا سارا ڈیٹا اور پروگرامز وہ ڈیجیٹلائز ہو, اور اس سے پھر آئے ڈسٹرکٹ میں, ڈسٹرکٹ ڈیجیٹلائز ہے, پروونس بھی ڈیجیٹلائز ہے. تو وہ ایک سسٹم آپ کو, ایک تو اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آ جائے گی, اور آپ کو امپیکٹ کا بھی جلدی پتہ چل جائے گا. ایک کامن آدمی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا وہ ہوتا ہے دواؤں کا. دوائیں ہم جیسا کہ شروع میں شفا نے بھی کہا کہ کامیاب بھی ہیں اور مہنگی بھی ہیں, اور یہ دوائیں مہنگی, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ معیاری بھی نہیں ہیں, اور وہ 2 نمبر بھی بنتی ہیں, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کون سی بوتل صحیح ہے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, اس کے لیے شارٹ ٹرم ہے جو ہم نے کیا ہے, 3-4 چیزیں ہم نے شارٹ ٹرم میں کی ہے. ایک یہ ہے کہ ہم نے ایک
ایپ لانچ کی ہے جو کہ میڈیسن شارٹیج، وہ ہر ایک پاکستانی کو اویلیبل ہے اینڈرائڈ فون پہ، وہ میڈیسن شارٹیج کا، اس میں وہ انٹری اپنی کمپلینٹ کی کر سکتا ہے این آئی ڈی کے ساتھ، اور ہمیں وہ آ جاتی ہیں ڈریپ کے ہیڈ کوارٹرز میں، وہ 24/7 مانیٹر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ اگر اس کو کوئی دوائی کی پرائز کا مسئلہ ہے، اسکیئرسٹی کا مسئلہ ہے، یا اس کو کوئی میل پریکٹس نظر آ رہی ہے، تو ہر پاکستانی اس پہ شکایت درج کر سکتا ہے اور اس کو فیڈ بیک بھی ملے گی. ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس کو، ابھی تک تو 80% جو کمپلینٹس آئی ہیں اس کو ڈریپ کی اطلاع کے مطابق ہم نے ایڈریس کیا ہے، اور جو باقی رہ گئے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم لحاظان رکھے ہوئے ہیں، مطلب ہم ڈراپ آؤٹ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے سر. دوسری جو ہے ہماری ایک ای میل سسٹم بھی ہے کہ وہ ڈریپ کو انفارم کر سکتے ہیں، اور تیسرا ہمارا ٹول فری نمبر ہے کہ کوئی بھی شہری، اور وہ ہماری سائٹ پہ موجود ہے. یہ تو کمیونیکیشن ہو گئی، لیکن فار ایگزامپل ہم بات کریں کہ دواؤں کی قیمتوں کو کم کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ جب یہ ٹرانسپیرنسی کا عمل آ جائے گا، کیونکہ میل پریکٹسز تو نیچے لیول پہ ہوتی ہیں، ٹاپ پہ تو شاید اتنی نہیں ہے، تو وہ رپورٹ ہوں گی، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، تو ایک میسج چلا جائے گا، اور پھر وہ اوور پرائسنگ، ہولڈنگ کا جو مسئلہ ہے یا جو آرٹیفیشیل شارٹیج کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. دوسری جو ہم نے فارما انڈسٹری کے ساتھ جو ہم نے ان کو انگیج کیا ہے ڈائیلاگ میں، آپ نے بتایا کہ جی کچھ پرائسنگ کا ایشو ہے، وہ کوئی 206 میڈیسنز وہ چاہتے ہیں کہ وہ چونکہ ڈالر ٹو روپیز فلکچویشن ہوئی ہے، سیریسلی ہوئی ہے، تو ان کی تو یہ ہم سننے کو تیار ہیں اور یہ سن رہے ہیں ان سے کہ جی آپ ان کی بڑھائیں، کیونکہ یہ ہم ابھی اسی قیمت میں پروڈیوس نہیں کر سکتے. لیکن میں نے ایک کام کیا، میں نے کہا جی مجھے ایویڈنس چاہیے. میں نے ڈریپ کو کہا کہ آپ اس کی فورینسک انالیسس کریں، مجھے بتائیں کہ واقعی میں یہ اتنی میں جو لاس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا لاس ہو رہا ہے والیوم کا، اور ہو رہا ہے بھی کہ نہیں. تو ابھی تک تو انہوں نے جو 10-12 کے بارے میں مجھے بتایا ہے کہ اس میں واقعی یہ فلکچویشن کی وجہ سے امپیکٹ پڑا ہے انڈسٹری پہ. تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ اچھا سر، یہ ایک زبردست سوال. تو لانگ ٹرم والی میری بات، لانگ ٹرم میں ہم نے یہ کیا، ہم نے سوچا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے لانگ ٹرم ان ڈیوریبل سسٹینیبل بنیادوں پہ، تاکہ عوام کو فائدہ ہو. تو ہم پاکستان میں مالیکیولز نہیں بنا رہے جس سے یہ دوائی بنتی ہے، ٹھیک ہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو امپورٹ بل ہمارا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر کوالٹی کا بھی ایشو، پھر کوانٹیٹی کا بھی ایشو، پھر سپلائی چین کے ایشوز. تو ہم نے ڈیزائن کیا ڈریپ کے ساتھ مل کے کہ ہم ایک فارما پارک بنائیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں ہم جو مالیکیولز بنانے کی کیپیسٹی ہے وہ باہر سے لائیں اور ادھر امپلیمنٹ کریں، وہ پھر مالیکیولز بنائیں، اور ہم اس مالیکیولز کی بیس پہ دوائیاں تو سستی بھی ہوں گی، اویلیبل بھی ہوں گی، اور کوالٹی کا کوئی ایشو نہیں رہے گا. پھر ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے. تو کوالٹی ڈریپ چیک کرے گا؟ جی بالکل، یہ ڈریپ کی ذمہ داری ہے، یہ ڈریپ چیک کرتا ہے اور وہ انشور کرے گا. تو اس کے لیے میں نے لابنگ کی ہے، جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی، الحمدللہ رسپانس تو بڑا پازیٹیو آیا ہے، وہ انٹرسٹڈ ہیں. اور سرمایہ اس پہ کتنا چاہیے ہوگا پاکستان کو؟ سرمایہ تو دیکھیے، اگر ہمیں $1 بلین بھی ساری اس پر چاہیے، تو اس میں انشاءاللہ میری کوشش تو یہ ہے، ہماری تو ملک کے ساتھ سنسیریٹی ہے نا، بالکل اصل تو ہم ملک پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو میں جو لابنگ کر رہا ہوں انٹرنیشنلی، نیشنلی اور فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ، وہ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں مدد کریں گے. ٹھیک ہے جی. کچھ میری میٹنگز رہتی ہیں جو پائپ لائن میں ہے کچھ اور دوست ممالک کے ساتھ، تو وہ بھی ہو جائے گا. تو پھر ہم اس کو ایک پروپوزل کو عملی شکل دے کے کیبنٹ اور پرائم منسٹر کے سامنے پیش کریں گے. پھر خواہش یہی ہے کہ یہ ISFC کے اندر آ جائے، تاکہ وہ جو پرابلمز ہے آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہے وہ نہ ہو، اور ایک اسموتھ طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں، اگر ہم بنیاد بھی ڈال سکیں، کیونکہ میرے خیال میں یہ 1 سال سے 2 سال اس کو میچور ہونے میں لگیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا تو بڑا قلیل مدت کا ٹینیور ہے، تو ہم ایک بنیاد، اپروولز اور بنیادی چیزیں جی ہم بنیاد ڈال سکتے ہیں، سسٹم بنا سکتے ہیں، اور ایک آئیڈیا فلوٹ کر سکتے ہیں، جو آپ بھی پوری میڈیا ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اس میں کہ جی آئیڈیا بہت زبردست ہے. تو اس سے ہماری لانگ ٹرم کی جو میڈیسنز کے ایشو ہیں انشاءاللہ وہ مکمل طور پہ حل ہو جائیں گے. کاکڑ صاحب بل گیٹس سے ملے ہیں، ہو سکتا ہے بل گیٹس کوئی بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن والے بڑا کام کرتے ہیں اس طرح کی. جی کاکڑ صاحب تو پرویکٹیو بندے ہیں، اور وہ ہر محفل میں، ہر انٹریکشن میں ملک کی مفاد کا سوچتے ہیں. تو میری تو توقع ہے انشاءاللہ، اور یقین بھی ہے کہ وہ اس سے کچھ بالکل بات کر چکے ہیں. جب آ جائیں گے ہمارے سے بات کرے گی تو ہم آپ کو بھی اطلاع دے دیں گے. لیکن ان کی جو آپ کو پتہ ہے آرٹیکولیشن اور جس طرح سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں کیس کو. اچھا، اب ان قریب آپ لوگ ایک گلوبل ہیلتھ سمٹ بھی کرا رہے ہیں پاکستان میں، وہ کیا ہے اور کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اور کیا دنیا میں یہ باقی ممالک میں بھی ہوئی ہے پہلے؟ اچھا، ہم اس کو میں بتاؤں کہ یہ ہم ملک کی ڈگنیٹی کو بڑھانے کے لیے ایک قدم ہے. ٹھیک ہے جی. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کین لیڈ دا ورلڈ. یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کسی نے نہیں کی دنیا میں. اچھا. ٹھیک ہے جی.
ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ابھی تیاری اس کی طرف گامزن ہے. صرف وہ ڈیٹ کی چینج کا تھا, ہم نے 1 اور 2 دسمبر کو ابھی کیا ہے, تو جیسی اس کی اپروول آ جاتی ہے اور یہ سارا ہمیں منظور ہو جاتا ہے تو ہم آلریڈی تیاری ہم نے ہے. جیسی ہی اپروول آ جائے گی سارے منسٹرز کو دنیا کے اور جو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہے ہیلتھ کی اور ٹاپ انسٹیٹیوشنز کو, اس کو لیٹر فیکس اور ای میل ہو جائیں گے. اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اچھا, اس کے ایجنڈے 3-4 بڑے دنیا کے لیے, نہ صرف پاکستان. ایک تو ہماری ڈگنیٹی کا میں نے بتایا, وہ تو ہم منشن نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ہم دیکھیں شفا, ہم جو ویکسین جب آیا نا, ویکسین ایکویٹی کا ایشو پینڈیمک جب آ گیا کووڈ کا, اس سے پہلے انفلوئنزا میں بھی ہم نے دیکھا کہ غریب ممالک کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی, نہ ان کے پاس ویکسین تھی, تو وہ سفر کر رہے تھے. امیر اپنے استطاعت یعنی اپنی ضروریات سے 3 گنا زیادہ لے رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کے لیے وہ ایک ایڈوکیسی فورم بنا رہے ہیں, اسی سے لے کے ہم یہ سائن کروائیں گے کہ جیسی ہی پینڈیمک اسٹرائک کرتی ہے, ایک تو 20 to 30% ہم نے غریب ممالک کو پہنچانی ہے, لفظوں میں نہیں, آپ نے پہنچانی ہے باؤنڈ. ٹھیک ہے جی. دوسری ہم نے اس سے یہ آؤٹ کم نکالنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گلوبل پینڈیمک فنڈنگ فیسلٹی ہو, اے پولیٹیکل. ہیلتھ تو اے پولیٹیکل, یہ تو ہمارا نعرہ ہے کہ ہیلتھ اے پولیٹیکل ہے دنیا میں بھی پاکستان میں بھی. ٹھیک ہے جی. وہ ہو جائے تو پیسے جو ہیں سارے ایکٹی میں ڈال کے جس کو بھی ضرورت ہوگی اس کی ضروریات کے مطابق, خاص کر لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز ہمارا ٹارگیٹ ہے, تو ان کو وہ پہنچ جائیں گے. تیسرا, ہم ایک چیمپئن ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا ہے, جو دنیا کو بتا رہی ہے کہ آپ نے ہیلتھ سیکیورٹی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے اور کس طرح مضبوط کرنا ہے جب پینڈیمک آ جائے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو, تو ایک چیمپئن فورم یا چیمپئن انٹیٹی یا چیمپئن انڈیویجول وہ بھی ہمیں چاہیے. اور ایک چارٹر ہم سائن کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ کہ اس کا ایس او پیز ہم ڈیولپ کر لیں. ایس او پیز ہے بھی اس کے پینڈیمک کے, لیکن ہم ایسے ایکویٹی بیس کر لیں اس کو کہ جو ایک تو ایک پولیٹیکل ہو, پینڈیمک کا رسپانس اے پولیٹیکل ہو, دوسری نیڈز کے مطابق, ویلتھ کے مطابق نہیں, یہ اکنامک اسٹیٹس نیڈز کے مطابق ہم اسی ملک میں اسی جگہ پہ وہ ریسورسز جو ہے وہ پہنچا سکے. تو ایک چارٹر بھی ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ. اور سر فائنلی ہیلتھ کارڈ کا کیا اسٹیٹس ہے, وہ کیا چل رہا ہے, نہیں چل رہا, کس کس صوبے میں ہے, کہاں نہیں ہے, یہ کیا ہے سلسلہ؟ اچھا, آپ بہت بڑا ایجنڈا لے کے آئے ہیں, لیکن اچھا ہے آپ نے ساری منسٹری کی وہ کر لی. تو ہیلتھ کارڈ کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے, چونکہ صوبے ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں, ہمارا ایک اپنا گروپ ہے سارے منسٹرز کا, ہم ملتی بھی ہیں اور بات چیت بھی ہماری بڑی ریگولر بیس پہ ہے. تو ہماری جو قومی صحت کارڈ کی ٹیم ہے ان کو میں نے کہا کہ ہم ایک یونیفارم پالیسی کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ایک یونیفارم ہیلتھ سسٹم ہو, جو یہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس جو ہے جی, کہ پنجاب میں بھی ہو, کے پی میں بھی ہو, سندھ میں بھی ہو, بلوچستان میں بھی ہو, فیڈرل میں بھی ہو. ابھی تو اس میں ویریشنز ہیں, لیکن وہ ہماری ٹیمیں مل رہی ہیں صوبوں کے ساتھ, تو انشاءاللہ ہو جائے گی. اس میں آپ کے تواسط سے میں پھر یہ ایشورنس کرواؤں کہ غریب ترین لوگ جو ہیں وہ فری ہوں گے. پھر 95 ملین لوگ ہمارے پاورٹی سے نیچے ہیں, آدھی پوری آبادی سر غریب ترین میں آ گئی. اب وہ 20% یا 30% جتنا بھی ہے وہ تو فری ہوں گے. وہ اینڈ the rich will subsidize the poor. ہماری پالیسی ہے. تو ہم and become the poor eventually. No, the rich have got opportunity. نہیں, ان کو اپرچونٹیز اللہ نے دی ہیں, تو اس کو بھی اوپر پریشر اس طرح نہیں ڈالیں گے کہ یار وہ کوئی زیادہ پیسے ڈالیں. بس یہ ویگلی ڈیفائنڈ نہ ہو کہ رچ کیا ہوگا, یہ پتا ہو کہ رچ کون ہوگا, بھائی ارب پتی رچ ہوگا, کروڑ پتی رچ ہوگا یا لاکھ پتی ہوگا. اس کے لیے تو بسپ کا ڈیٹا بھی ہے کہ جو بسپ کے ڈیٹے میں ہیں یا ہماری دوسرے بھی پاورٹی انڈیکس پہ وہ آ جاتے ہیں, تو وہ تو فری ہو جائیں گے. اور جو افورڈ کر سکتا ہے اس پہ بھی کنسلٹیشن جاری ہے, مطلب کوئی ڈیسیجن تو ابھی ہوا نہیں, ابھی ہم نے پروونسز کو آن بورڈ کیا نا جی, تو وہ ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے کہ جیسی ہی کوئی اس کا میکینزم فریم ورک ڈیزائن ہو جائے گا, لیکن کوشش یہی ہے کہ جو ہم اگر افورڈ کر سکتے ہیں کیوں نہ ڈالیں. دنیا میں بھی سر ہوگا, دنیا میں بھی سر ہوگا, اور یہ سسٹینیبل بھی ہوگا. یہ خزانے پہ بھی بوجھ نہیں ڈالے گا, عوام کو بھی سہولیات بہتر ہوں گی, اور ہماری پبلک سیکٹر کی ہاسپٹلز ہے اس کی کوالٹی اور سروسز بھی امپروو ہو جائے گی. بالکل صحیح. آل دی بیسٹ سر, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, اور اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, تو آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. آشوب چشم کا جو مرض ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے لوگوں میں, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پریونشن اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر گلناز موجود ہیں جو کہ ہمیں اس پر گائیڈ کریں گی. آئی اسپیشلسٹ ہیں مدینہ ہاسپٹل سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے لوگوں میں اور کیا اس کی وجوہات ہیں؟ دیکھیے جو دس از بیسیکلی وائرل ڈیزیز ہے، یہ وائرل کنجکٹیوائٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اور عام زبان میں اس کو آشوب چشم کہا جاتا ہے. وہ بیسیکلی ایک وائرل انفیکشن ہے، اور وائرل انفیکشن جو بھی ہو وہ بہت زیادہ کانٹیجیس ہوتا ہے، ایک سے دوسرے میں اسپریڈ کرتا ہے یہ. اور اس کے پھیلنے کی بھی مین ریزن یہی ہے کہ یہ بہت جلدی ایک سے دوسرے میں اسپریڈ ہوتا ہے، اسپیشلی کراؤڈی ایریاز میں، جیسے بچے مدرسوں میں، اسکولز میں، ان جگہوں پہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے اسپریڈ ہوتا ہے. اور جس طرح فیکٹریز میں اور اس طرح جہاں پہ زیادہ اکٹھے لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ بڑی جلدی یہ اسپریڈ ہوتا ہے ایک دوسرے سے. بیسیکلی دس از اے وائرس، اور وائرس ایک سے دوسرے سے کانٹیکٹ سے، ہینڈ ٹو آئی کانٹیکٹ اور اس طرح کی چیزوں سے کافی جلدی پھیل جاتا ہے. صحیح. تو اب اگر اس سے بچنا ہو تو کیا پریونشنز یا اس کی پریکاشنز لینی چاہیے، اور خاص طور پہ ہم اگر خواتین اور بچوں کی بات کریں؟ جی بالکل. دیکھیے بچوں میں اسکول بہت بڑا سورس ہے یہ وائرل انفیکشن یا وائرل کنجکٹیوائٹس اسپریڈ کرنے کا. بچوں میں اور اسکولز میں اسپیشلی ٹیچرز کو تھوڑی سی اویئرنیس دینی چاہیے کہ کس طریقے سے اس وائرس کو بچوں میں ایک دوسرے سے اسپریڈ ہونے سے روکا جا سکتا ہے. بیسیکلی دا سورس آف اسپریڈ آف دس وائرس از ہینڈ ٹو آئی کانٹیکٹ. اب بچوں میں اس چیز کی اویئرنیس دینا بھی ایک اٹ سیلف بہت مشکل کام ہے کہ بچوں کو آپ نہیں روک سکتے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹچ کریں، یا انہوں نے ایک دوسرے کی چیزوں کو ٹچ کر کے اپنی آئیز کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے. تو بس تھوڑی سی اویئرنیس یہ ہے جو ٹیچرز کے تھرو اور اس طرح کی جگہوں پہ جو اوور کراؤڈی ایریاز ہیں وہاں پہ ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے تھرو ہم ان کو اویئرنیس دے سکیں کہ کانٹیکٹ کم سے کم رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہینڈ واش ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بہت پروموٹ کرنا چاہیے، اسپیشلی اسکولز میں، مدرسوں میں بچوں کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں، اپنے فیس کو ٹچ نہ کریں، اور اسی طرح کی چیزوں سے اس کو روکا جا سکتا ہے پھیلنے سے. اور اگر یہ ہو جائے کسی کو تو پھر اس کی کیا پریکاشنز ہیں اور ٹریٹمنٹ؟ دیکھیں یہ بیسیکلی ایک انفیکٹیو ڈیزیز ہے، اس کا ایز سچ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، نہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ڈیزیز ہے. یہ بالکل ایک بینائن سی ڈیزیز ہے جس نے ایک اپنا ٹینیور اس کا ہوتا ہے میکسیمم 7 to 10 days کا، وہ اس نے پورا کر کے آٹومیٹیکلی اس ڈیزیز نے ختم ہو جانا ہے. ٹریٹمنٹ ہم نے دینا ہے صرف اس صورت میں جو سمٹمس کو تھوڑا سا ریلیف کر دے، جو پیشنٹ کی جو اس کو پرابلمز آتی ہیں، لائک اس کی واٹری آئیز ہو جاتی ہیں اور تھوڑی سی پین ہوتی ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ بیسیکلی پیشنٹ کو دینا ہوتا ہے، جس میں ہم اینٹی الرجک پیشنٹ کو دے سکتے ہیں. سپر انفیکشن جو ہوتا ہے لائک وائرل انفیکشن کے بعد بیکٹیریل انفیکشن کا چانس تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم نے اینٹی بایوٹکس دے سکتے ہیں، لیکن ہر کیس میں ہمیں اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کا ٹریٹمنٹ اگر ہم نہ بھی دیں تو یہ ایک سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، اس لیے بہت زیادہ اس کے ٹریٹمنٹ پہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں انلیس اس میں اگر سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن مطلب اس کے بگڑنے کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ اس میں گڑبڑ ہو گئی یا بگڑ سکتا ہے یہ؟ اس کا بہت کم، جی بالکل اس کا بہت کم چانس ہے کہ یہ کمپلیکیشنز کرے. ہاں چھوٹے بچوں میں 6 مہینے سے 2 سال کی عمر کے بچوں میں تھوڑا سا چانس ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی سویئر ڈیزیز کر سکتا ہے. اس سویئر ڈیزیز میں بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے بچے کا گلا خراب ہو جائے گا، ساتھ اس کو فیور ہو سکتا ہے، ساتھ اس کو زکام، نزلہ، اس طرح کے سمٹمز آ جاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہمیں بچے کا کرنا پڑتا ہے. اسکول گوئنگ ایج میں تھوڑا سا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ ساتھ اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کے ساتھ بچہ آ جائے، ساتھ وائرل کنجکٹیوائٹس، پھر اس چیز میں تھوڑا سا ہمیں ٹریٹمنٹ بچے کو دینا پڑتا ہے. یہ بھی لیکن اتنی سویئر ڈیزیز نہیں ہے، اس نے ایک ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس نے 6 to 7 days میں سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے، اس لیے کوئی کمپلیکیشنز کا اس میں چانس نہ ہونے کے برابر ریکوری ہو جاتی، ریکوری آٹومیٹکلی اس میں ہو جاتی ہے. اگر ہم نہیں بھی کوئی دیں گے. موجود تھیں اور آشوب چشم کے حوالے سے بتا رہی تھیں، تو گھبرانا نہیں ہے، لیکن الٹے سیدھے ٹوٹکے ووٹکوں سے بھی خود کو دور رکھنا ہے. یہ خود اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جائے گا، تکلیف دہ ہوگا لیکن ختم ہو جائے گا، تو آپ نے حوصلہ رکھنا ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ایک خبر نظر سے گزری اور اس خبر میں یہ تھا کہ قصور میں ایک خاتون ہسپتال میں داخل ہوئیں، ڈیلیوری کیس تھا
اور وہ ڈیلیوری کیس جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا. اس کے بعد اس خاتون کو لاہور کے ہسپتال منتقل کیا گیا. وہاں پتہ یہ چلا کہ جی یہ خاتون جو ہے وہ ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہیں, تیسری بیٹی تھی اس خاتون کی. اور اس کے جو رشتہ دار وہاں پر آئے اس خاتون کے, انہوں نے اس خاتون سے, یعنی کہ جو اس کی ساس وغیرہ یا جو بھی اس کے قریبی رشتہ دار تھے جن کا اس خاتون کے اوپر ایک انفلوئنس تھا, انہوں نے ان سے کچھ ایسی کڑوی باتیں کہیں کہ وہ دل برداشتہ ہوئی. اور ظاہر ہے یہ معاملہ کوئی نیا تو نہیں ہوگا یا پہلی مرتبہ یہ بات نہیں ہوگی, کافی عرصے سے یہ باتیں ہوتی چلی آ رہی ہوں گی. وہ خاتون اتنی دل برداشتہ ہوئی اس صورتحال سے, یعنی کہ اپنی تیسری بیٹی کی پیدائش سے, بیٹی جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا گیا ہے اور بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے, لیکن وہ خاتون اس بیٹی کی پیدائش کے معاملے سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے اسپتال کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی. وہ شدید زخمی حالت میں اس وقت کومے میں اسپتال میں موجود ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اب کیا بیٹی کی پیدائش اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ماؤں کو خودکشیاں کرنا پڑ جائیں اور وہ پناہ مانگے کہ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا نہ ہو؟ اس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. بالکل, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری صاحبہ جو کہ گائنیکالوجسٹ ہیں اور ظاہر ہے اسی قسم کے کیسز ہمیشہ سے ڈیل کرتی رہی ہیں اور ان قسم کے پیشنٹس اور ان کے ساتھ جو آئی ہوئی فیملیز ہوتی ہیں ان کی نفسیات سے بھی بڑا بخوبی واقف ہیں اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازی گئی ہیں, تو یہ بھی ہمیں بتانا یہاں پر ضروری ہے. یاسر مسعود آفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں اور ان کے پاس بھی بے شمار ایسے کیسز ہیں جو کہ خواتین آتی ہیں بچیوں کی پیدائش کے بعد اور وہ اپنی جو روداد ہے وہ ان کو سناتی ہیں اور ان سے مدد مانگتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت نکالا, اور بڑا ہی ایک یہ ایسا ایشو ہے کہ وہ مطلب آج تک ہم 21ویں صدی میں ہم اسی پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش سے اتنا کسی کی زندگی افیکٹ ہو جائے کہ وہ ماں کہے کہ میں ہی اپنی جان دے دیتی ہوں, اور بہت مرتبہ وہ بیٹیوں کو بھی پیدا ہوتے ہی مار دیتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینسز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیا کیا آپ نے اپنے کیریئر میں اپنے اسپتال میں دیکھا؟ اچھا دیکھیں, ایکسپیرینسز تو بڑے ڈائیورس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سن کے خوش ہو کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہوا کا بڑا فریش جھونکا ہے. آپ کو ذرا عجیب سا لگتا ہے, اسپیشلی دوسری یا تیسری بیٹی پہ بھی اگر لوگ مٹھائی بانٹیں یا خوش ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا کلچر یہ ہے, وچ از ریئلی 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 سیڈ. لیکن ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, میجورٹی. اب ظاہر ہے اس کو جنرلائز کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ملک کی 80% آبادی جو ہے وہ خوش نہیں ہوتی, اور ایون پہلی بیٹی پہ بھی, ماں بالکل, یعنی چلے تیسری چوتھی پہ تو شاید ہر ایک کے دل میں تھوڑا سا یہ ہوگا, ایک خواہش بھی ہوتی ہے انسان کی کہ دونوں چیزیں ہوں, لیکن مزے کی بات یہ بیٹا اگر چوتھا بھی پیدا ہو رہا ہے دے آر ایکولی ہیپی. بڑا مارکا ہے, یعنی حالانکہ اس وقت شاید ان کا دل بھی کر رہا ہو کہ بیٹی ہو, لیکن وہ ناخوش نہیں ہوتے. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور بیٹی کی پیدائش پہ ناخوش ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. 80 نہیں تو 70 75 60% تو ہیں ہی. I would say 80% اسپیشلی سیکنڈ یا تھرڈ ڈاٹر پہ, ٹھیک ہے. فرسٹ پہ بھی اگر آپ اپسیٹ ہیں تو دیٹ ریئلی کلز یو ایز اے گائنیکالوجسٹ. کوئی ایکسپیرینس, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے دیکھا ہو جس کو دیکھ کر آپ بھی دہل گئی ہوں؟ دیکھیں, دہلنے کی بات نہیں ہے, یہ تو ڈے ان ڈے آؤٹ والی پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے. لوگ جیسے بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائی نہیں بانٹیں گے, بیٹے کی پیدائش پہ آپ کو پورے اسپتال کو پتہ چلتا ہے کہ جی بیٹا ہوا ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہم شاید اتنے مٹیریلسٹک ہیں, بیٹیوں کے اوپر آپ کو خرچے زیادہ کرنے ہیں, بیٹیوں کو آپ نے پڑھانا نہیں ہے, پھر اس کے بعد آپ نے ان کی شادیاں کرنی ہیں, بیٹوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے. کتنے بیٹے آج کل ساتھ دیتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں, ٹھیک ہے. ہمارا بیٹوں پر آپ نے فائر کیا ہے, بیچارے وہ شریف کو شریف ہوتے ہیں. آپ تو مسکا ہی سکے. دیکھیں بات یہ ہے, صحیح بات ہے, آج کل کے دور میں بیٹے اور بیٹیاں ایک جیسے ہیں. اگر آپ ان کو ایک جیسا پڑھائیں, لکھائیں اور امپاور کریں لڑکیوں کو, پھر کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کیوں ناخوش ہوں؟ آپ ناخوش اس لیے ہوتے ہیں کہ یو ڈونٹ گیو دیم ٹو ٹیک لیٹر آن, ٹھیک ہے. ٹیک لیٹر آن کیا ہے؟ وہی امپاورمنٹ اگر ہے بچیوں کی پڑھائی کی, وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں, تو ان کو لوگ دھکے مار کے نکال نہیں سکتے. بالکل.
ٹھیک ہے, آپ اسی چیز سے ڈرتے ہیں نا. اچھا جب پیدا ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ والی بات کے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں کہیں گے کہ کیوں ہوئی, کہتے ہیں اچھا اللہ قسمت اچھی کرے. ٹھیک ہے, اب میں نے کبھی لڑکے کے لیے یہ نہیں سنا بھائی کیوں لڑکے کی قسمت کیوں نہ اچھی ہو. بالکل دیکھیں آپ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا مسلمان بنائے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, آپ چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. اینڈ اف یو آسک می, ابھی بھی آپ دیکھیں لڑکیاں بیاہ کے کتنے دور بھی چلی جاتی ہیں, ان کے دل ماں باپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں, وہ کنیکشن تو اور لڑکے وہاں رہتے ہوئے بھی ان کے دل ماں باپ کے ساتھ نہیں دھڑکتے میجورٹی کے. ٹھیک ہے, بیکاز گرلز آر ایکچولی ایموشنل, پیشنیٹ, دے آر کیئرنگ, وہ ان کی ایک بیسک کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پھر بھی برداشت. لیکن ڈاکٹر صاحب ادھر ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس تو یہ کیس بڑا شروع سے سٹارٹ ہو جاتا ہے نا, جب الٹرا ساؤنڈ کے لیے آتی ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اب ظاہر ہے ہمارا قانون ویسے تو اس طرح سے نہیں اجازت دیتا, اب کوئی پوچھنا چاہے اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی فیملی ہے کہ شاید چلو دونوں کیسز میں یہ ایکولی ٹریٹ کریں گے تو آپ لوگ ان کو بتا دیتے ہیں, لیکن ادروائز مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی قانون. اس صورت میں جب آپ بتاتی ہیں کسی ماں کو کہ آپ کی یہ دوسری بیٹی ہے یا تیسری بیٹی ہے, جب ماں کو بتاتی ہیں اس کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کے تاثرات بھی فیملی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. فیو آسک می, ٹھیک ہے, اگر اس کا ہسبینڈ بڑا اچھا ہے, اولاد اپنی ہے, چاہے وہ تھرڈ پہ بھی, چاہے وہ تھوڑی سی ڈپریس ہوگی سن کے, لیکن وہ اتنی سکیئرڈ نہیں ہوتی اچھا جتنے وہ لوگ جن کے گھروں سے ان کو کانسٹنٹلی نشتر مل رہے ہیں, وہ تو ڈر جاتے ہیں. ونس دے نو کہ دیر از اے ڈاٹر, تو ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کریں. ٹھیک ہے, اور یہ آئی ڈونٹ نو, آئی ریئلی ڈونٹ نو. میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ شاید پہلے اگر آپ بتا دیں تو پروبیبلی ان کے لیے ابزارب کرنا اس لیے آسان ہے کہ جس وقت آپ کی ڈیلیوری ہوئی, دیکھیں وہ ایک بڑا ٹرومیٹک فیس ہوتا ہے. چاہے وہ سیزیرین ہے چاہے وہ نارمل ڈیلیوری, آپ بڑے ٹراما سے, اور ٹراما سے گزرتے ساتھ اگر آپ کے سارے خاندان والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو دیٹ از لٹل مور بیڈ ایز کمپیئر ٹو یہ کہ آپ تھوڑے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں. اس وقت آپ نہیں بولیں گے, آپ نے پہلے بول لیا. جانیں گے, اس سے پہلے ایک کالر ہے, ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. مسز خان جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز خان فرمائیے, کیا کہیں گی؟ جی میں صرف اپنا یہ ابھی آپ کا کیپشن چل رہا ہے کہ مریضانہ سماجی مسئلہ ہمارا, یہ ہمارا ایک وشیس سرکل ہے, پاکستان کا ایک وشیس سرکل ہے کہ ہم نے عورت کو عزت دینی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ وین پیپل آر فائٹنگ, مین آر فائٹنگ, آپ دو صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے معذرت کے ساتھ, تو گالی جب دی جاتی ہے تو بڑی فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ ماں بہن عورت کی, بالکل عورت کے نام, اور یہ عورت کی ایک بے عزتی ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں اتنی انسٹل ہو چکی ہے کہ وہ آئی تھنک مجھے نہیں پتا یہ کب نکلے گی. صحیح, بالکل وشیس سرکل. بالکل. تو وہ جو ہم نے جب ایک کانسیپٹ دے دیا کہ عورت جو ہے وہ عزت کے قابل نہیں ہے. اچھا یہ اس میں تھوڑا سا میں آپ کی ذرا تصحیح کر دوں. بیسیکلی وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا گالی والا کہ عورت عزت کے قابل نہیں ہے. گالی دینے والا کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کی عزت پر حملہ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ مرد کے لیے عورت جو ہے وہ عزت کا مقام ہوتی ہے, عزت کے حوالے سے وہ کنیکٹ کرتا ہے عورت کو. میں اس گالی کی سائیکالوجی بتا رہا ہوں آپ کو کہ گالی کی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ آپ عزت پر حملہ کرتے ہیں دوسرے کی. اس کی ماں اس کے لیے عزت کی چیز ہے تو آپ نے اس کی ماں پر حملہ کیا, اس کی بہن اس کے لیے عزت کی چیز ہے تو آپ نے اس کے لیے عزت پر حملہ کیا. وہ یہ کہہ رہی ہے زیادہ عزت کی چیز. بہرحال یہ ایک ذرا اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. جی یاسر صاحب, سر یور ایکسپیرینسز. اچھا, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ علامات کیا ہیں, اس ایک جو ہمارا ایک سماجی المیہ ہے اس کا تو تذکرہ کیا. محرکات کیا ہیں, نفسیاتی اور سماجی محرکات کیا ہیں. ہم ایک پدر سری معاشرہ ہیں, پیٹریارکی ہیں, جو اپنی تمام تر بدصورتیوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس کی ایک بدصورتی یہ ڈائیکاٹمی ہے, یہ تضاد ہے کہ ایک عورت جو ایک اور بیٹی کو جنم دے رہی ہے, اس کو آپ نے اس المیہ سے دوچار کر دیا کہ خوشی کی خبر کو بھی دکھ اور المیہ اور غم میں تبدیل کر دیا. بنیادی طور پر یہ سمجھیے کہ ہمارا پدر سری معاشرہ جو ہے نا, ہر چیز کو پروفٹ سینٹرز اور کاسٹ سینٹرز کی ٹرمز میں دیکھتا ہے, فائدے اور نقصان کی ٹرمز میں دیکھتا ہے. تو جو پاور ڈائنامکس ہیں ہمارے معاشرے کی, اس کے اندر عورت سے ہمیشہ کمزوری, نقصان,
جائیداد کا تقسیم ہو جانا, عزت پہ حملہ. اب جو ہماری کالر نے کہا کہ جو گالی ہے اس کی آپ سمجھیے نا کہ اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کمزوری ہے میری بطور مرد جو ایک عورت کی شکل میں میرے گھر میں موجود ہے. سو اٹ از ویکنیس, اٹ از لاس, لائبلٹی, جو ہر وقت ایک ہوورنگ کانسیپٹ ہے ہمارے مرد حضرات کے اوپر, چاہے وہ شوہر ہیں, چاہے وہ باپ ہیں, چاہے وہ بھائی ہیں. غیرت اور عزت کا تصور جو ہے اس کا ابیوز جو ہے وہ عورت سے وابستہ ہے. اچھا, اگر تھوڑا سا میں اس کو لے کے چلوں, ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ہے تو ایسا ہی کہ جائیداد دیتا ہے باپ اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو یا جو بھی اس کا ہمارا جو میراث کا سسٹم ہے, لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ بھائی جائیداد دو اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی جو بھی آپ کا ورثہ ہے وہ آپ دیں گے. تو یہ تو مذہبی فریضہ ہے, لیکن ہم نے اس مذہبی فریضے کو اپنے اوپر ایک برڈن بنا لیا کہ ہاں اگر میں بیٹے کو رکھوں گا, بیٹے کو دوں گا تو وہ میرے گھر میں ہی رہے گی چیز. اچھا, ویسے یہ اس مغالطے کا بھی ازالہ کر دوں اپنی کلینکل پریکٹس کی بنا پر کہ اگر وہ مرد حضرات یا وہ ہمارے خاندان جو کہ ادارے کے طور پر اپنے میل چائلڈ کو ایک بہت اچھی ریٹرن آن انویسٹمنٹ سمجھ رہا ہے تو بہت غلط سمجھ رہا ہے. میرا مشاہدہ ہے, کنسسٹمیٹک آبزرویشن ہے جو میڈم نے بھی بات کی, کہ ڈاٹرز ایون آفٹر بینگ میرڈ آر مور نرچرنگ, آر مور کیئرنگ ایز کمپیئر ٹو سنس. probably loyal also. بالکل صحیح. اچھا, تو ایک تو یہ بات کہ 70 سال کے ابا جی کے اگر 4 بچے ہیں اور گھر میں جائیداد رہی اور وہ اس وقت ان کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت زبردست ہو رہی ہے, ایسا ہونے نہیں لگا, ہرگز نہیں ہونے لگا. آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ایسٹس کے طور پر تو لینا ہی نہیں ہے, ریلیجیسلی بھی اور سوشلی بھی. دے آر یور گفٹس, they are not your assets. اور یہ کوئی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, اور اگر آپ انویسٹمنٹ ہونے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے جو ہمارا یہ بھی پدرسری معاشرے سے. اچھا, پدرسری پہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں زاہدہ پروین صاحبہ ہیں شاہپور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زاہدہ صاحبہ فرمائیے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں, فرمائیے. جی, میں یہ فرمانا چاہ رہی تھی کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی بیٹیوں کے بارے میں, وہ جس نے اوپر سے کود کے چھلانگ لگائی ہے سدرا, جی اس کا بھی بہت دکھ ہوا ہمیں. تو یہ جو گھر والے سسرال ہوتے ہیں نا, یہ بہت تنگ کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے گھر میں ماشاءاللہ 7 بیٹیاں ہیں اپنے والدین کی. اچھا, ماشاءاللہ. تو ہمارے والدین نے ہمیں کبھی آج تک برا نہیں سمجھا. ہر بچی کو بھائی بھی ہیں 3, لیکن ہم 7 بہنیں ہیں. 7 کو ایم اے کروایا, پی ایچ ڈی کروایا, حافظ قرآن ہے بہن, پی یو میں وہ آج کل ڈین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات. اور بھائی ویٹرنری یونیورسٹی میں ہیں, بھابھی ہیں, بہنیں ہیں, ساری کی ساری ایجوکیشن فیملی میں ہیں. تو ہمارے والدین کا تعلق جو تھا وہ ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا, لیکن آج سب بہنیں اور سب بھائی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں. ہم اپنے والدین کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں تعلیم دلوائی اور بیٹیوں کو برا نہیں سمجھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب یہ جو مینٹیلٹی ہے, اب یہ زمیندار گھرانے سے ہے, بہت سارے لوگ یہ کہیں گے بھائی گاؤں کا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہوگا, اس کو کیا پتا, بٹ یہ تربیت جو مینٹیلٹی ہے وہ بتا دیا انہوں نے. یہ بڑی, اور یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں وہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی ہے اور آپ اس کو امپاور کرتے ہیں, اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, تو یو آر ناٹ ایٹ لاس. آپ کلاس ڈفرینس دیکھتی ہیں, آپ خود ہی ان کو پہلے اتنا سپریس کر دیتے ہیں, ڈپریس کر دیتے ہیں کہ لیٹر آن زندگی میں وہ بیچارے کچھ نہیں کر پاتے, تو آپ ہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو آپ کو یہی چیز پہ بری لگے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ, آپ کچھ پوائنٹ دے رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی, آئی سیکنڈ دیٹ کہ امپاورمنٹ اس کی تعلیم, اس کی تربیت کے حوالے سے, اور یا تو یہ ہونا کہ یہ کوئی مفروضہ ہو. یہ بات تو ثابت شدہ ہے آپ کی ڈیولپڈ ورلڈ سے لے کر پاکستان جیسے معاشروں میں, جہاں آپ نے بیٹی کو امپاور کیا, ایجوکیٹ کیا اور امپاور کیا, تربیت بھی کی. انہوں نے اکنامکلی, آکیوپیشنلی, پرسنلی, فزیکلی, ایون ہر لحاظ سے
اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کو ایکویٹ کیا Challenge اور کیا. ایون سرپاس بہتر بھی کیا، بالکل اس سے بہتر پرفارم بھی. اچھا میں ایک پوچھنا پیٹر سری کا ایک سوال پیٹر سری والا جو ہم وہ یہ تھا کہ کیا یہ صرف ہمارے ہی پاکستان میں انڈیا میں ہے یا اور بہت سارے اور معاشروں ایک میں بھی چیز اس میں اور بھی دیکھ لیں کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز تو وہ بھی ہیں، وہاں پر بھی سی ای اوز آپ کو میلز ملیں گے، وہاں پر بھی اچھی انکم والے وہ بھی روتے رہتے ہیں کہ بھئی عورتوں کو تنخواہیں کم ملتی ہیں، مردوں کو زیادہ ملتی ہیں، پیدائش میں لیکن رونا پیدائش میں بیچنا نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ جی فرق کیا ہے دونوں سائیکلز میں؟ بنیادی طور پر اگین اکنامک اٹ از بیہیورل اکنامکس. آپ کے ڈیولپڈ ورلڈ میں ویمن از این اکنامک یونٹ ایز ویل آف دا سوسائٹی آف دا ہاؤس ہولڈ. جی اب وہ بعد میں وہ جو آپ گلاس سیلنگ کی بات کر رہے ہیں نا کہ سی لیول ایگزیکٹو میں میل زیادہ ہے فیمیل، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں میٹرنیٹی لیو بھی ملتی ہے، پیٹرنیٹی لیو بھی ملتی ہے، جہاں یہ ثابت ہوا کہ جی 6 ماہ 8 ماہ خاتون گھر میں رہے گی اور اس کے بعد ہسبینڈ گھر میں رہیں گے اور بچوں کو جو ہے نا نگہداشت کریں گے نوزائیدہ بچے کی. سو وہاں یہ المیہ اس شکل میں موجود نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، کیونکہ اگین بیٹی کو لاس سینٹر یا کاسٹ سینٹر سمجھا جاتا ہے اور بیٹے کو پروفٹ سینٹر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ پہلے دن سے آپ کی توجہ کی، آپ کے وسائل کی جو انویسٹمنٹ ہے گھر میں، آپ دیکھ لیجئے کہ جو آمدنی کا گھر میں اگر کھانے پینے کا وہ ڈویژن آئی وٹنس ہو رہی ہوتی ہے. بیٹے کو زیادہ، بیٹے کو 2 گلاس دودھ جا رہا ہوتا ہے، بیٹی کو دودھ نہیں پلایا جاتا. دعائیں اس طرح ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمانے والوں کو سلامت رکھے. اچھا یہ کسی ایک کلاس میں نظر آتا ہے زیادہ کہ بھئی لوور انکم گروپ ہے یا کم تعلیم یافتہ کلاس ہے تو اس میں بیٹیوں سے زیادہ وہ ہے پرابلم، یا یہ مڈل کلاس اور اپر کلاس اور دونوں سے میرا سوال ہے؟ ہر ایک کے نا ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. جو لوور کلاس ہے ان کے لیے بیٹیاں اس لیے بوجھ ہیں کہ ان کو شادی کرنی ہے، جہیز دینا ہے، وہ لعنت بھی ہمارے ملک سے ختم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. اور پھر اچھا ایک وہ ڈھونڈنا ہے، اچھا ان کے لیے وہ، اور پھر پڑھاتے نہیں ہیں، پڑھا سکتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ بہت بڑا المیہ ہے. جو آپ ایفلوئنٹ فیملیز کی بات کریں گے، ان کے پاس پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں، دے ڈونٹ وانٹ کہ کوئی دوسرا ان کی جائیداد لے لے، ٹھیک ہے. سو اٹ از اکراس دا بورڈ، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، انڈیویجول ویریشنز ڈیفینیٹلی آر دیئر، صحیح ہے، لیکن ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے. باہر کی دنیا کی اگر آپ بات کریں ڈیولپڈ ورلڈ کی، ان کے بچے تو 16 سال پہ دے موو آؤٹ آف دا ہاؤس، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے. سو یو آر ناٹ. اب ہمارے ہاں کیا ہے، بیٹے چاہیں یا نہ چاہیں، ماں باپ ان کے اوپر تو ہے، لیکن اگر مثلاً بیٹیاں ہی ہیں خالی اور ماں باپ تنہا ہیں تو ان کو یہ ہوگا کہ بیٹی کے گھر میں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ کلچر ہم کیوں نہیں رہ سکتے، لیکن وہ اکیلے رہیں گے لیکن بیٹی کے گھر میں نہیں. بیٹی اور داماد بھی آ کے رہے تو وہ بھی بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے. اتنے ان کے لیے مشکلات ہیں بیکاز آف دا بہو فار انسٹنس، ٹھیک ہے، جو اگر نہیں چاہ رہی ہے تو دین گھر تو لڑکیوں سے چلتے ہیں. بیٹیوں کے گھر میں شاید وہ زیادہ سکھی رہیں، لیکن کلچر یہ ہے. تو اس دنیا میں دے آر لیسٹ بادرڈ کہ ان کی بیٹی، اگر انہوں نے سوچا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرنا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، دے وڈ ناٹ گو فار another one، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ بچہ ہے. ہمارا کیا ہے، ہماری 2 بیٹیاں ہوگی، 1 بیٹا ہوا، اب پھر یہ ہے کہ جی 1 بیٹا اور ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ ایک سے اکتفا کر لیں. ہمارے پاس چونکہ آخری منٹ ہے، میں اس پہ آنا چاہوں گا. Is there a solution? جی ہم نے سائیکو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. یہ جو سوشو اکنامک کلاس کا مسئلہ نہیں ہے، مینٹل اکنامک کلاس کا مسئلہ ہے، یہ SEC نہیں MEC کا مسئلہ ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا اور ہارڈ کور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کی ایک ویل ایجوکیٹڈ امپاورڈ بیٹی از ایکولی گڈ ایز compared to son, and better in terms of her emotional and sentimental nurturance and care towards you in your یہ ڈیٹا بمبارڈ کیا جائے، فیڈ کیا جائے، تب بات ہے. میں اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک ہوتا ہے بیبی بلوز، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بیٹے کی پیدائش پہ بھی ہو سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو ہیو ڈاکٹرز کی وہ نظر ہونی چاہیے کہ وہ 1 منٹ میں پہچان لیں کہ یہ بندہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں میٹرنل مورٹیلٹی، عورتوں کی پیدائش کے وقت موت سے زیادہ جو ہے وہ ہیمریج ہے، بلیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے وہ سوئسائڈ ہے.
अच्छा, आफ्टर जी, इसलिए कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज अ वेरी नोन एंटिटी। तो आप ये मत सोचें कि उसने किसी को नहीं होता। शी वॉज प्रोबेबली डिप्रेस्ड बिफोर, फिर बेटी की पैदाइश से मजीद डिप्रेस हुई या नहीं हुई। बेबी ब्लूज बेटों के साथ भी हो जाते हैं। सो रिमेंबर दिस, डोंट जस्ट रिलेट दिस टू अ गर्ल। वो तो एक अलमिया है ही है, लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए एक आंख होनी चाहिए, उसको पहचान होनी चाहिए और उनकी एक प्रॉपर एवेल्युएशन और ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वरना सुसाइड इसमें बहुत कॉमन है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे बेटी की पैदाइश के हवाले से। एक और मामला है जो कि काफ़ी अरसे से इस माशरे में इसकी गूंज सुनाई दे रही है, और वो मामला है नूर मुक़द्दम और सारा इनाम का। ये दोनों भी अपने वालिद की बेटियां ही थीं, लेकिन इस माशरे ने उनके साथ जो किया उस पर हम जिक्र करेंगे। इनके दोनों के वालिद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हुकूमत के सामने कुछ अपने मुतालबात रखे हैं, एक रिक्वेस्ट की है बुनियादी तौर पर कि इंसाफ दिया जाए। अब इस इंसाफ की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ जो हम मामला इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं जी अल्लामा मोहम्मद अशफाक मदनी साहब। उनसे बात करते हैं और इन दोनों चीज़ों पर उनकी भी राय जानते हैं कि दीन क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, हम जो बात कर रहे थे प्रोग्राम में अभी कुछ देर पहले, वो थी बेटी की पैदाइश के हवाले से। अब बेटी की पैदाइश के हवाले से जो अमूमी रवैया माशरे का था वो हमने बयान कर दिया, मगर दीनी जो रवैया है, वो कुछ और है, दीनी तालीम है वो कुछ और है। वो क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि माशरे में अच्छाई और बुराई दोनों जो हैं वो मौजूद होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटियों की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, उनको विरासत भी देते हैं, उनका ख्याल भी करते हैं। उन लोगों को हम इस प्रोग्राम के थ्रू सलाम पेश करना चाहते हैं और मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो लोग जो अपनी बेटियों का एहतराम नहीं करते या उनकी आमद को मनहूस समझते हैं, उनकी पैदाइश पर माओं को जो है वो ताना तशनी का निशाना बनाते हैं, उनके लिए गुजारिश है कि ये रबीउल अव्वल का महीना है। आप इसमें नबी पाक की आमद पर खुश होते हैं, आप झंडे लगाते हैं, जश्न मनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के ऊपर जो है हर मुसलमान खुश होता है। या ठंडी तबीयत से ज़रा गौर करें और ख़्याल करें कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम जो दुनिया में जलवागर हुए हैं, आपकी आमद का मकसद क्या था? तो आपको ये जवाब आपका ज़मीर देगा, आपका दिल देगा। कुरान मजीद इसका जवाब देगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद, उसमें एक मकसद ये भी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम औरत को एहतराम देने के लिए तशरीफ़ लाएँ। आपने बेटी की इज़्ज़त करना सिखाई है, आपने बीवी की इज़्ज़त करना सिखाई है, आपने बहन के साथ रवैया कैसा होना चाहिए इसका एहतराम सिखाया है। हुजूर की बात के साथ, आपके फ़ेल के साथ ये सारी चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आती। यहाँ तक कि ऐसे भी वाक़यात हुजूर जान रहमत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मौजूद हैं कि कोई गैर मुस्लिम ख़ातून भी आपके दरबार में आई है तो आपने उसकी इज़्ज़त की है, आपने उसका एहतराम किया है। यहाँ तक कि आप अपनी मुबारक चादर जो है वो बिछा दिया करते थे। जी अच्छा, अब जाहिर है एक तो आपने ये एस्पेक्ट बताया कि बेटी की पैदाइश होना और वो किस तरह से उनकी एक एहतराम और तकरीम का दर्स हमें दे गए, लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद भी बहुत होता है, चाहे वो घर की खातून हो, अपनी बाहर की हो। मतलब कहीं पावर डायनामिक्स हमें इस चीज़ में नज़र आ जाती हैं कि कहीं मर्द अगर हावी हार सकता है तो वो हावी आ जाता है, और हर किस्म का तशद्दुद ख़वातीन के ख़िलाफ़ होता है। ख़वातीन, कमज़ोर, बच्चे, बच्चियाँ, इनके ख़िलाफ़ तशद्दुद के हवाले से हमारे दीनी अहकामात क्या हैं? देखिए, ये सज़ाओं का भी ज़रा बताइएगा। जी, ये आपने बात दुरुस्त कही है। मामला ये होता है कि मुसलमान जब अपनी ख्वाहिश के ताबे हो जाता है तो फिर वो कुरान मजीद के अहकामात को भूल जाता है। जब वो अपनी मनमानी करने लग जाता है तो वो फ़िरौन बन जाता है।
حالانکہ مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے خالی عورت کی پیدائش کو جو بیان کیا ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں یہاں سورہ شورا میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ تمام بادشاہت جو ہے وہ زمین و آسمان کی اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جائے وہ بالکل کچھ بھی نہیں عطا کرتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان قرآن مجید کو فالو کرے گا تو وہ ظلم کرنا تو کجا، وہ تو عزت اتنی کرے گا کہ عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ یہاں اللہ کریم نے بیٹی کی ولادت کو پہلے بیان کیا ہے، بیٹے کی ولادت کو بعد میں بیان کیا ہے۔ تو قرآن کوئی پڑھے تو صحیح، قرآن مجید فرقان حمید کو جس نے پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے اور اللہ رب العالمین کے احکام کی طرف توجہ نہیں کرنی، ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ کتے کو بھی اگر آپ نے پتھر مارا تو اس کا جواب دینا پڑے گا، اگر پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ رب العالمین کے نبی نے کہا جنت اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ رسول کی خواہشات اور اللہ رسول کے حکم کو جب تک جو ہے وہ نہیں صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، تو یہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے اور یہ ہونے نہیں چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو بیٹی ہے یہ وہ پھول ہے جو پورے آنگن کو خوشبودار کر دیتا ہے، یہ وہ کلی ہے کہ جس گھر میں کھلتی ہے یہ بدبخت جو ہے نا وہ اس نعمت سے محروم رہتا ہے۔ نہ قرآن کو پڑھا نہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا، جب ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہوں گے تو پھر معاشرے میں ہمیں یہی معاملہ نظر آئے گا۔ بہت شکریہ ادا کریں گے علامہ اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ثاقب بشیر صاحب، ہمارے کورٹ کورسپونڈنٹ ہیں جو کہ فالو کر رہے ہیں جی نور مقدم اور سارا انعام کے کیسز کو، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی انعام الرحیم صاحب جو سارا انعام کے والد ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے، جو کل آپ کی پریس کانفرنس تھی، وہ پریس کانفرنس کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ سر سب سے پہلے تو میں اس نوعیت سے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کے ایک شو دیکھا ہے کہ جس میں ایک خاتون نے چھلانگ لگائی بیٹی کی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری سارا جو تھی یہ 2 بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی اور ہم نے دعا کر کے اس کو مانگا تھا، اللہ نے ہمیں دیا، اور یہ میری سب سے پیاری اولاد تھی۔ ابھی تک میں اس کو لاڈ سے اور پیار سے بلاتا تھا تو اس کے بھائی جیلس ہوتے تھے، کہتے ابو اب اتنی بڑی ہو گئی ہے آپ اس کو اس نام سے کیوں بلاتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ بیٹا میرے لیے تو وہ اتنی بچی ہے میری گود میں ابھی تک، اللہ نے اس طریقے سے اس کو لے لیا۔ بالکل یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہی صبر عطا فرما سکتا ہے آپ کو، اور ظاہر ہے جو صورتحال میں ہم اس کا ذرہ برابر بھی ہم نہیں فیل کر سکتے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، میرے بڑے بیٹی کی 3 بیٹیاں ہیں، ابھی تیسری بیٹی ہوئی ہے 2 مہینے پہلے، بہت پیاری ہے۔ ہمیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے، اللہ ان کو اور بڑے رتبے دے، اور اللہ ان کو زندہ رکھے، صحیح رکھے۔ تو انکل ابھی جو پریس کانفرنس تھی، ظاہر ہے ان دونوں کیسز میں نور مقدم کیس وہ ظاہر جعفر کو سزا تو ہو گئی لیکن وہ معاملہ رکا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ اپیل میں چلے گئے ہیں۔ ثاقب صاحب آپ بھی بتائیے اس کے حوالے سے، ابھی یہ دونوں کیسز کا سٹیٹس ہے کیا، سارا کا بھی اور نور کا بھی؟ سارا انعام کا کیس ہے بالکل کنکلوڈنگ اس مرحلے میں ہے، کیونکہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کی اسٹیٹمنٹ اور اس پہ جرا رہتی ہے، اس کے بعد اس پہ دلائل ہونے ہیں، اور اس کا فیصلہ اکتوبر 2023 میں آ جائے گا، نیکسٹ تقریباً 30-40 دنوں میں یہ فیصلہ آ جائے گا۔ جو نور مقدم کا کیس ہے اس کی اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ابھی موجود ہیں، سپریم کورٹ میں ابھی کیس فکس نہیں ہوا۔ ظاہر جعفر کی اپیل سزائے موت کے خلاف، ظاہر جعفر کی اپیل جو ہے سزائے موت کے خلاف، 2 دفعہ اس کو سزائے موت جو ہے وہ ہائی کورٹ سے 1 دفعہ اضافہ ہو گیا تھا، تو وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ان دونوں کیسز میں تھوڑا سا میں کمپیریزن کرنا چاہوں گا کہ اس لحاظ سے کہ جو نور مقدم کا کیس ہے اس میں سپیڈی ٹرائل ہوا، مطلب جولائی 2021 میں وہ کیس شروع ہوا اور فروری میں اس کا فیصلہ آ گیا 7 ماہ میں، اور جو سارا انعام کا کیس ہے یہ سپٹمبر 2023 میں شروع ہوتا ہے، 22 میں شروع ہوا اور یہ واقعہ ہوا، اور 23 میں ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، 1 سال ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی عجیب سی وجہ ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے معاشرے کا ہر بندہ ہی ذمہ دار میں سمجھوں گا
کہ نور مقدم کے کیس میں پوری سول سوسائٹی میڈیا سب نے بہت رول جو ہے وہ اس کا کردار تھا ان کا. اور یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے عدالتیں بھی اس رول کو دیکھ کر اس کو تیز چلا رہی ہوتی ہیں اور چلا رہی تھیں اور اسی وجہ سے وہ کیس آگے بڑھا. لیکن سارا انعام کا کیس اس طرح سول سوسائٹی نے اس طرح نہیں اٹھایا اس معاملے کو ڈیفینیٹلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کمپیریزن سوسائٹی کے لحاظ سے ایک جوڈیشری کے لحاظ سے کہ جوڈیشری بھی اس کیس کو اٹھا رہی ہے آگے چلا رہی ہے جس پہ سول سوسائٹی اور میڈیا بول رہا ہے اور جس پہ نہیں بول رہا اس پہ جو ہے وہ سال گزر گیا اور ابھی تک اس کا فیصلہ. صاحب اب جو پریس کانفرنس آپ نے کل کی اس میں آپ کی بنیادی ڈیمانڈز کیا تھی؟ سر یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایکچولی جہاں تک ہوا ہے جوڈیشری سے ہمیں پہلے تو ہم جو خبریں سنا کرتے تھے جب ہم اس مرحلے سے نہیں گزرے تھے تو ہمارے بہت خوف تھا. مگر جب ہم نے دیکھا جب ہم کورٹ میں آئے جو ہمارا کیس دسمبر میں فائل ہوا تھا جج عطا ربانی صاحب تھے انہوں نے اس کیس کو جلدی کرنے کی کوشش کی اور وہ ہر ہفتے ہمیں تاریخ دیتے تھے جو کہ عام لحاظ سے بہت تیز ہے. جی اور ہر ہفتے تاریخ ملنے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ گواہ آتے تھے اور کبھی ہو جاتا تھا پروسیڈنگز کبھی پروسیڈنگز نہیں ہوتی تھیں اور جنرلی ایسا ہوتا تھا کہ ڈیفینڈنٹ کے لائرز نہیں آئے یا کوئی اور وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے پروسیڈنگ رک جاتی تھی. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس حد تک کیس آگے چلا گیا تھا کہ عطا ربانی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم شاید رمضان سے پہلے اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. جی تو دیٹ واز پاسبل ایکچولی. مگر انفارچونیٹلی اس کے بعد کچھ انسیڈنٹس پولیٹیکل ایسے ڈیولپمنٹس ہوئیں اور پھر چھٹیاں وغیرہ بھی آ گئیں. پھر آفن یہ بھی ہوتا تھا کہ ڈیفینڈنٹ کے جو لائرز تھے ڈیفینس لائر وہ بھی ٹائم پہ نہیں آتے تھے یا نہیں. اور ہمارے گواہ بیٹھ کے آئی ریئلی اپریشیٹ پولیس آفیسرز جو کہ آتے تھے بیچارے بیٹھ کے 2-3 گھنٹے بیٹھ کے اور چلے جاتے تھے. دین یو ہیو ٹو کم نیکسٹ ٹائم. میرے دل میں خوف رہتا تھا کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے نہیں آئیں گے اور مجھے پتہ تو ہوتا تھا کہ دے آر ویری ویری امپورٹنٹ. اور پولیس نے بہت تعاون کیا. انہوں نے رائٹ فرام دا بگننگ پراپر انویسٹیگیشن کی پراپر پروف اکٹھے کیے اور ساری سائنٹیفک انویسٹیگیشن اور کلیکشن ہوئی پروف کی اور وی ہوپ کہ ایوری تھنگ از ان پراپر شیپ ہمارے کیس میں فزیکل ایویڈنس ایوری ایویڈنس. اور اس کے بعد جج صاحب تبدیل ہو گیا. عطا ربانی صاحب کے بجائے اب محمد اعظم خان صاحب آئے ہیں. وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں اور وہ بھی ہر ہفتے ہمیں تاریخ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پروسیڈنگز نہیں ہو پاتی. تو اس کی وجہ سے بھی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں کہ آگے لے کے چلیں اور مزید ڈیمانڈ نہ ہو مزید ڈیلے نہ ہو. جی تو باقی یہ ہے کہ اب صرف آخری گواہ ہمارے رہ گئے ہیں آیو صاحب حبیب الرحمان. ونڈرفل پرسن اور انہوں نے بہت تعاون کیا بہت محنت کی. اکثر شروع کے دنوں میں مجھے ان کے پاس ان کے آفس میں جانا پڑتا تھا تو رات کے 8 بجے تک وہ بیٹھ کے کام. میں نے کہا کہ حبیب صاحب آپ گھر کب جاتے ہو؟ کہتے کہ بس انعام صاحب ہمارا یہی کام ہے. اب یہ جو کیس ہے ظاہر ہے آپ کا کیا ہے آپ کو کیا امید ہے کہ سزا ہوگی کیا ہوگی؟ انشاءاللہ ہمیں پکا امید ہے کہ سزا ہوگی اور جو ہمارے لا میں ہے سزا میکسیمم. کیونکہ دیکھیں دس از اے یعنی پکے پروف ہیں کہ دیر کین بی نو. دیکھیں جی اس وقت گھر میں 3 لوگ موجود تھے شاہ نواز اس کی ماں سمینہ اور میری بیٹی. تو صبح کے وقت صرف 2 لوگ زندہ تھے تو کون ہو سکتا ہے؟ اور اس نے ایڈمٹ بھی کیا اور آل دی فزیکل ایویڈنس گوز اگینسٹ سرکمسٹینشیل جتنے بھی ایویڈنس ہے. تو مرڈرز ہر ایک کے سامنے تو نہیں ہوا کرتے دنیا میں. مرڈرز اسی طرح ہی ہوتے ہیں چھپ چھپا کے ہی ہوتے ہیں اندر کھانا ہوتے ہیں. باقی آپ کا لاجک ہوتا ہے کہ جو اس کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہو از دا کلر. تو اس لحاظ سے تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ اور اٹ از 100% کہ اس کو جو میکسیمم سزا ہے وہی ہونی چاہیے اور ہم پکا امید کرتے ہیں کہ وہی ہوگی. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ نور مقدم کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان صبح سویرے پاکستان صبح سویرے پاکستان
पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हमारे साथ साबिक एम्बेसडर शौकत मुकद्दम साहब मौजूद है, नूर मुकद्दम के वालिद, और ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसकी वजह से हमने इन लोगों को आज प्रोग्राम पर दावत दी है। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, बताइएगा कि अब आपके केस का स्टेटस क्या है, और आपकी भी वही डिमांड्स हैं जो सारा इनाम के वालिद साहब की हैं? जी, हमारे केस का स्टेटस ये है कि आपको मालूम है 20 जुलाई 2021 को हमारी प्यारी बेटी नूर मुकद्दम का कत्ल हो गया था इस्लामाबाद में, और फिर एक ट्रायल चली जो एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने ट्रायल कोर्ट में करके जो है 24 फरवरी 2022 को ज़ाहिर जो है मेन कॉन्विक्ट उसको सज़ाए मौत सुनाई, और उसके दो साथ अकम्पलिस जो साथी थे उनको 10-10 साल कैद सुनाया। और ये फिर जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर के वहाँ जो है 13 मार्च 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नहीं दो इस काउंट पे जाहिर जाकर को सज़ाए मौत सुनाई है, और वो जो दो अकम्पलिस है उसकी 10-10 साल बरकरार रखी है। अब केस जो है वो हमने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों तरफ से अपील है, और हमें उम्मीद है कि ये केस जल्द अज जल्द सुना जाएगा और इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाएगा। तो अब इसमें रुकावट क्या आ रही है? बहुत सज़ा तो काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। जी, सज़ा हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, तो अभी रुकावट अब कुछ नहीं। अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको टेकअप करे जस्ट एज सून एज पॉसिबल। तो ये मेरे ख्याल में एक बार सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर ले तो ये तो 1 महीने के 2 हफ्ते के अंदर ही ख़त्म हो सकता है केस। और मेरी इल्तिजा है, बल्कि एक उम्मीद की किरण आई है कि भाई चीफ जस्टिस साहब नए आए हैं, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, और उन्होंने आते ही पहली बार कहा था कि पहले दिन के भाई सुप्रीम कोर्ट कोई खुशी से नहीं आता है। जी, सुप्रीम कोर्ट कोई खुशी से नहीं आता है, ये आपके मेहमान होते हैं, और अपने अमले को ताकीद की थी सब आप लोगों को लुक आफ्टर करना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई तारीखें नहीं जाएंगी। बात यह है डिले होता है, बेसिकली तारीखें मिलती रहती हैं। तो वकीलों को हमारे केस में भी कुछ मोहतरम वकील साहब लाहौर से आते थे, तो जो जज साहब हैं अता रब्बानी साहब मजबूर होते थे उनको तारीख देते रहे। तो लेकिन ये है कि उन्होंने 200% फेयर ट्रायल की, और उनको तारीख भी देते रहे, और उनको जो कागज़ मांग कर देते रहे। लेकिन बात यह है कि ये 7 महीने लग गए। मैं समझता हूँ कि अगर जो डेट दी जाए उसमें अगर हाजिर हो जाए वकील लोग, तो इस तरह के केसेस जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसे मर्डर केसेस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में 6 एट द मोस्ट मेरे ख्याल में 6 महीने से कम अरसे में ये ख़त्म हो सकते हैं। तो बात ये जब तक ऐसे कातिल को इबरतनाक सज़ा न मिले, और ये 4-5 जो लोग हैं जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली के समझते हैं अपने आप को, वो अपने आप को कानून से बालादस्त समझते हैं, ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ाएं होनी पड़ेंगी। 4-5 लोग जब फांसी के फंदे में लटकेंगे तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि नूर मुकद्दम का केस, उसका सारा इनाम का केस, ये माँ और बेटियों में बहुत दहशत फैल गई है, बहुत फेयर है, बहुत कमोशन है, और वो बहुत जो है इसके फेयर के आलम में है। तो ये जो है एक पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान की ख़वातीन जो 50% आबादी है, इम्तिहान है। वो जो कहते हैं ना कि जी बिल्कुल, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम चाहते हैं कि माशरे में इंसाफ का बोलबाला हो। हम चाहते हैं कि नूर मुकद्दम साहिबा और सारा इनाम साहिबा, इनके जो कातिल हैं, वो सज़ा उनको दी जाए और इबरत ना दी जाए, ताकि माशरे में लोगों को नज़र आए कि हाँ यहाँ पर इंसाफ का बोलबाला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आप लोगों ने वक्त दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुश्किलात आपकी हल फरमाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे